ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي 17واں پارہ سورہ انبیاء اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ چکا ہے اور لوگ غفلت میں منہ موڑے ہوئے ہیں۔ یعنی انسان کے حساب کتاب کا وقت، قیامت، آخرت بہت ہی قریب ہے۔ انسان کی موت کے بارے میں کچھ نہیں پتا کہ کب آ جائے یا کس وقت آ سکتی ہے۔ ہر وقت اس کے سر پر موت منڈلا رہی ہے اور اس کے مرنے کے بعد اس کا حساب کتاب شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن انسان اس وقت سے بہت ہی غفلت کی زندگی گزار رہا ہے، اس وقت کو بھولے ہوئے ہے، اپنے حساب کتاب کو کہ اللہ کو منہ دکھانا ہے یا جواب دینا ہے، اور غفلت کی زندگی یا غفلت میں انسان پڑا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، پروردگار کی طرف سے جب بھی لوگوں کے پاس کوئی نئی نصیحت آتی ہے تو وہ اسے سنتے ہیں اور وہ کھیل میں پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے برابر نصیحتیں نازل ہو رہی ہیں، ذکر اور یاد دہانی اللہ کی طرف سے آ رہا ہے، اور جب بھی کوئی نئی بات آتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے لوگ سنتے تو ہوں، اسے سن تو لیتے ہیں لیکن پھر غافل ہو جاتے ہیں، کھیل میں پڑ جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ لوگوں کے دل غافل ہیں، کیونکہ دل دوسری فکروں میں یا دوسری چیزوں میں منہمک ہیں، اور لوگ آپس میں چپکے چپکے سرگوشیاں کرتے ہیں۔ وہ جنہوں نے ظلم کیا کہ یہ تو تمہاری طرح ایک بشر ہے، تو کیا تم آنکھوں دیکھتے جادو کے پھندے میں پھنس جاؤ گے؟ یعنی غفلت کی جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ دل غافل ہے، اور اس کے علاوہ جو ظلم کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، شرک کرتے ہیں، وہ اللہ کے رسول کے بارے میں کہا کرتے تھے کہ یہ تو تمہاری طرح ایک انسان ہے، ایک بشر ہے، یہ نبی کیسے ہو سکتا ہے؟ لوگوں کو لگتا تھا کہ جان بوجھ کر تم لوگ ایک جادو کے پھندے میں پھنس رہے ہو۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ میرا پروردگار جانتا ہے تمام باتیں آسمانوں میں اور زمین میں، ہر اس بات کو جانتا ہے اللہ تعالیٰ جو کی جاتی ہے، خواہ وہ آسمان میں ہو یا زمین میں ہو۔ اللہ کو معلوم ہے تم لوگ کیا باتیں بنا رہے ہو، کیا کچھ کہہ رہے ہو، سب کچھ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے۔ اللہ تعالیٰ سننے والا، جاننے والا ہے۔ لوگوں نے یہ بھی کہا اللہ کے رسول کو کہ جو کچھ یہ پیش کر رہے ہیں یعنی قرآن کریم، یہ پراگندہ خواب ہے، یا پھر اللہ کے رسول نے اس قرآن کو خود گڑھ لیا ہے، یا کسی نے کہا کہ اللہ کے رسول شاعر ہے۔ یعنی کبھی تو آپ کے احکامات و تعلیمات کو کہا گیا کہ یہ صرف خواب کی باتیں ہیں جو آپ رکھ دیتے ہیں لوگوں کے سامنے، کبھی کہا کہ اللہ کے رسول خود اپنے پاس ہی تمام باتیں تصنیف کرتے ہیں، کبھی اللہ کے رسول کو کہا کہ شاعری کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر کہہ رہا ہے کہ پس لوگوں کو چاہیے، نہیں بلکہ یہ لوگ کہا کرتے تھے کہ اللہ کے رسول ہمارے پاس کوئی معجزہ لے کر آئے، کوئی ایسی نشانی لے کر آئے جیسے پہلے کے رسول لے کر آئے تھے۔ جس طرح کے پہلے کے رسول معجزات لے کر آئے تھے کھلے کھلے، ایسے یہ ہمارے پاس کوئی معجزہ لے کر آئے۔ حالانکہ اگر دیکھا جائے تو ان سے پہلے کے لوگ بھی ایمان لے کر نہیں آئے تھے۔ بہت ساری بستیوں کے واقعات ہم پڑھ چکے ہیں قرآن کریم میں، جنہیں اللہ تعالیٰ نے ہلاک کر دیا، تو کیا وہ ایمان لے آئے تھے؟ حالانکہ انہوں نے کھلے کھلے معجزے دیکھے تھے، اللہ تعالیٰ کی نشانیاں دیکھی تھی صاف اور واضح، اس کے باوجود وہ لوگ ایمان لے کر نہیں آئے تھے۔ ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی رسول بھیجے وہ سب انسان ہی تھے، انسانوں ہی کو رسول بنا کر ہم نے بھیجا ہے، تمہیں میں سے ہیں وہ، اور بس یہ کہ ہم ان پر وحی کرتے ہیں، وحی نازل کرتے ہیں۔ بس تم اہل ذکر سے معلوم کر لو اگر تم نہیں جانتے ہو۔
اگر تمہیں نہیں معلوم ہے کہ تم سے پہلے جتنے بھی رسول آئے ہیں وہ سب کے سب انسان تھے، تو تم معلوم کرو ان لوگوں سے جو ذکر پڑھتے ہیں، اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں، جو اہل ذکر ہیں۔ اور دوسری بات اس سے یہ بھی معلوم ہو رہی ہے کہ اگر انسان کو کوئی بات معلوم نہ ہو، کوئی بات جانتا نہ ہو، اسے معلومات نہ ہو، علم نہ ہو، تو اسے چاہیے کہ وہ اہل ذکر سے معلوم کیا کرے۔ اہل ذکر یعنی اہل کتاب، ذکر کتاب کو کہتے ہیں نا، اللہ کی کتاب۔ تو کتاب پڑھنے والے، کتاب جاننے والے عالم سے جا کر معلوم کرو، یا وہ جو ذکر کا کام کرتے ہیں، تذکر اور نصیحت کا کام کرتے ہیں، ان سے جا کر معلوم کرو۔ تو جو بات معلوم نہیں ہے وہ ان سے معلوم کر لیا کرو۔ ہم نے جتنے بھی رسول بھیجے ہیں دنیا میں، وہ سب کے سب ایک جسم رکھتے تھے، ایک جسد تھا، ان کا ایک جسم تھا۔ اور ایسا نہیں تھا کہ رسول آئے اور ان کا کوئی جسم نہیں تھا، یا وہ کھانا نہیں کھاتے تھے، یا وہ پھر ہمیشہ دنیا میں رہے ہوں۔ ایسا نہیں ہے، وہ کھانا بھی کھاتے تھے، انہیں موت بھی آئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ پھر ہم نے ان سے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا۔ ہم نے نبیوں کو نجات دی ہے ہمیشہ، اور جسے ہم نے چاہا ہم نے اسے نجات دی، لیکن ہم نے حد سے آگے بڑھنے والوں کو ہلاک کر دیا۔ آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یقیناً ہم نے تمہاری طرف ایک کتاب بھیجی ہے جس میں تمہارا ذکر ہے، تو کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب یعنی قرآن کریم جو نازل کیا ہے، یہ کتاب ایسی نہیں ہے کہ اس میں ایسی کوئی بات کی جا رہی ہو جو ہم سے متعلق نہ ہو، ادھر ادھر کی باتیں اس میں نہیں ہیں، بلکہ یہ قرآن تو ایک ایسی کتاب ہے جس میں ہمارا ہی ذکر ہے، انسانوں ہی کا ذکر ہے، انسانوں ہی کے اس میں احکامات و تعلیمات دی گئی ہیں۔ تو اس میں ایسا نہیں ہے کہ کچھ ایسی معلومات ہوں کہ ہمیں جن چیزوں کا علم حاصل کرنا ہو بس وہی چیزیں ہیں اس میں، بلکہ اس کتاب میں تو تمہارا ذکر ہے، تو کیا تم سمجھتے نہیں ہو، غور و فکر نہیں کرتے ہو، عقل سے کام نہیں لیتے ہو؟ یعنی تم نے کیا قرآن پر غور و فکر نہیں کیا ہے کہ تم اپنے ہی ذکر سے منہ موڑ رہے ہو؟ تو یہ کتاب جو ہے قرآن کریم، اس کا موضوع بھی انسان ہے، اس کا مخاطب بھی انسان ہی ہے۔ قرآن کا موضوع بھی انسان ہے اور قرآن کا مخاطب بھی انسان ہی ہے۔ تو انسان کو تو سب سے پہلے آگے بڑھ کر اس کتاب کو قبول کرنا چاہیے تھا کہ اس میں ہمارا ذکر ہے، اور ہم نے کتنی ہی بستیوں کو ہلاک کر دیا، پیس کر رکھ دیا، کچل کر رکھ دیا، کیونکہ وہ ظالم تھے، اور ہم نے ان کے بعد دوسری قومیں اٹھائیں۔ یعنی پچھلی بستیاں کیا ہو گئی؟ ہلاک ہو گئی، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دوسرے لوگوں کو اٹھایا، دوسری قومیں پھر وجود میں آئیں، پہلے قومیں تباہ و برباد ہو گئیں، دوسری قومیں پھر آئیں، اور پھر جب انہوں نے ہمارے عذاب کو محسوس کیا تو پھر وہ لوگ بھاگنے لگے۔ جب اللہ تعالیٰ کے عذاب کو محسوس کیا انہوں نے کہ اللہ کا عذاب آ رہا ہے، تو پھر وہ اللہ کے عذاب سے بھاگتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اب مت بھاگو، اب تم واپس جاؤ اس چیز کی طرف جہاں پر تم بڑے عیش و عشرت اور بڑے اتراتے تھے، فخر اور تکبر سے رہتے تھے، اپنے اپنے گھروں میں لوٹ جاؤ، پلٹ جاؤ۔ یعنی اللہ کا عذاب آنے کے بعد پھر گھروں سے نکل کر بھاگتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اب مت بھاگو، اب پلٹ جاؤ وہیں پر جہاں پر تم اترا رہے تھے، اپنے اپنے گھروں میں۔ اب تو تمہاری باسپرس ہونا ہے، تمہارا مواخذہ ہونا ہے۔ تو وہ لوگ کہتے تھے، چیختے تھے، واویلا کرتے تھے کہ ہائے ہماری تباہی، ہم ہی ظالم تھے۔ اپنے غلطی کا احساس ہوتا ہے، عذاب کے آنے کے بعد اپنے غلطیاں یاد آنے لگتی ہیں انسان کو، اور برابر وہ لوگ چیختے رہتے ہیں، پکارتے رہتے ہیں، جب تک کہ انہیں بالکل مٹا نہیں دیا جاتا ہے، جب تک انہیں بالکل ان کا صفحہ ہستی سے انہیں مٹا نہیں دیا جاتا ہے، تب تک وہ برابر چیختے چلاتے رہتے ہیں، پکارتے رہتے ہیں۔ بس ہم نے یہ زمین یا آسمان اور اس کے درمیان کی کوئی بھی چیز ایسے ہی کھیل کے طور پر نہیں بنائی ہے، بے مقصد نہیں بنائی ہے، کھیل تماشا نہیں ہے دنیا یہ۔ تو یہ کوئی کھیل نہیں ہے یہ دنیا کی زندگی۔ اگر ہمیں اس دنیا کی زندگی کو ایک کھیل بنانا ہوتا، ایک کھلونا بنانا ہوتا، تو ہم بنا لیتے اپنے پاس سے۔
اگر ہمیں ایسا ہی کرنا ہوتا تو اپنے پاس سے ایسا کر سکتے تھے، ایسا کر لیتے، بنا لیتے دنیا کو کھیل تماشا. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو ایک مقصد کے تحت بنایا ہے، ایک سنجیدہ مقصد ہے اس دنیا کا بنانے کا. اور وہ کیا ہے کہ ہم باطل پر حق کی چوٹ لگاتے ہیں تو وہ باطل کا سر توڑ دیتی ہے، اور دیکھتے ہی دیکھتے باطل مٹ جاتا ہے. یعنی اس دنیا میں جو ہے وہ حق اور باطل کا ٹکراؤ، اور اللہ تعالیٰ نے باطل پر حق کو غالب کرنے کے لیے، حق کے غلبے کے لیے دنیا بنائی ہے کہ اس دنیا میں حق کا بول بالا ہو، حق غالب آ جائے، باطل مٹ جائے، پست ہو جائے، حق کو بلندی حاصل ہو. اور ایسا ہی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حق کے اندر جو غلبے کا مادہ رکھا ہے یا غلبے کی صفت رکھی ہے، وہ باطل پر غالب آ جاتا ہے حق، اور باطل کو بالکل پیس کر رکھ دیتا ہے، مٹا دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے. اور باطل تو ہے ہی مٹنے والا، ختم ہو جانے والا. یعنی باطل کے اندر تو ہے ہی نہیں ثبات، قائم رہنے والا یا ثابت رہنے والا ہے ہی نہیں. باطل کہا بھی چاہتا ہے نا کہ جھوٹ کے پیر نہیں ہوتے. تو اللہ تعالیٰ نے حق کو سربلندی عطا کی ہے. بس تباہی ہے تم سب کے لیے جو بھی تم باتیں بناتے ہو، ان باتوں کی وجہ سے جو باتیں تم بناتے ہو. اللہ کے ہاتھ میں ہے سبھی کچھ، جو کوئی آسمانوں میں ہے، جو زمین میں ہے، سب اللہ کی ملکیت ہے. اور جو فرشتے اللہ کے پاس ہیں وہ اللہ کی عبادت سے اپنے آپ کو نہ بڑا سمجھتے ہیں، اور نہ ہی اللہ کی عبادت سے وہ کبھی تھکتے ہیں. فرشتوں کے اندر، حالانکہ فرشتے اللہ کے سب سے قریبی مخلوق ہیں، مقرب ہیں، اس کے باوجود بھی ان کے اندر کوئی تکبر نہیں ہے. اتنی اونچائی و بلندی پر رہتے ہیں وہ فرشتے، اللہ کے اتنے قریب، اس کے باوجود بھی ان کے اندر کوئی غرور نہیں، گھمنڈ نہیں ہے، اور اللہ کی عبادت سے کبھی بھی اپنے آپ کو اونچا اور بڑا نہیں سمجھتے ہیں. اور نہ ہی وہ کبھی اللہ کی عبادت سے کبھی تھکتے ہیں، نہ کبھی ملول ہوتے ہیں. ان کا تو کام یہ ہے کہ وہ صبح و شام اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اور وہ بالکل آرام بھی نہیں کرتے ہیں. ہر وقت اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے رہتے ہیں، اور کسی وقت دم نہیں لیتے ہیں. کیا لوگوں نے زمین میں معبود بنا لیے ہیں؟ اور کیا یہ دوبارہ زندہ کر سکتے ہیں؟ یعنی جن لوگوں کو اللہ کے علاوہ معبود بنایا گیا ہے اس دنیا میں، کیا وہ کسی کو زندہ کر سکتے ہیں؟ دوبارہ بے جان کو جان بخش سکتے ہیں کیا؟ اگر اس دنیا میں اللہ کے سوا کوئی معبود ہوتا، کوئی دوسرا خدا ہوتا، تو پھر تو وہ دونوں زمین میں فساد برپا کرتے، زمین اور آسمان کا نظام بگڑ جاتا. بس اللہ تعالیٰ پاک ہے، وہ عرش کا رب ہے ان تمام باتوں سے جو باتیں یہ لوگ بنا رہے ہیں. یعنی اگر اس دنیا میں دو خدا ہوتے تب تو اس دنیا کا نظام درہم برہم ہو جاتا، دنیا کا نظام بگڑ جاتا. دونوں خدا پھر کیا ہوتے؟ اپنی اپنی مرضی چلاتے، اپنا حکم چلاتے. ایک چاہتا کہ میری مرضی چلے، دوسرا چاہتا کہ میرا فیصلہ نافذ ہو. دونوں میں آپس میں لڑائی جھگڑا ہوتا، اور یہ دنیا کا نظام جتنے سکون سے آج چل رہا ہے نہیں چل سکتا. اس دنیا کا نظام جو اتنے سکون سے چل رہا ہے، یہ اس بات کا گواہ ہے کہ اس دنیا کا نظام ایک ہی ہستی چلا رہی ہے، ایک ہی ذات، ایک ہی ہستی کے ہاتھ میں اس پوری دنیا کا نظام ہے، اور اسی لیے یہ دنیا اتنی سکون سے چل رہی ہے. اور اگر دو خدا ہوتے تو کیا ہوتا کہ دنیا کا نظام فاسد ہو جاتا، بگڑ جاتا، خراب ہو جاتا. بس اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں سے پاک ہے جو باتیں لوگ بناتے ہیں. اللہ تعالیٰ عرش کا رب ہے، اور اللہ تعالیٰ کسی کے بھی آگے اپنے کسی بھی کام کے لیے جواب دہ نہیں ہے. اللہ سے کوئی باس پرس نہیں کر سکتا، اللہ کی کوئی پکڑ نہیں کر سکتا، کوئی مواخذہ نہیں کر سکتا. اللہ کسی کے آگے جواب دہ نہیں ہے اپنے عمل پر، اپنے فعل پر. ہاں، اللہ تعالیٰ سب کا ضرور مواخذہ کرے گا. اللہ تعالیٰ لوگوں کی باس پرس کرے گا، ان کی پکڑ کرے گا، ان سے سوال کرے گا. سب اللہ کے آگے جواب دہ ہیں، لیکن اللہ کسی کے آگے جواب دہ نہیں ہے. کیا لوگوں نے اللہ کے علاوہ معبود بنا لیے ہیں دوسرے؟ تو کہہ دو اے نبی کہ پھر تم اپنی دلیل لے کر آؤ. اگر اللہ کے سوا کوئی دوسرا معبود ہے تو کوئی دلیل پیش کرو، کوئی ثبوت پیش کرو، کوئی پروف لے کر آؤ. یہ تو ذکر ہے، یہ قرآن ایک نصیحت ہے. یہ ان لوگوں کے لیے بھی جو میرے ساتھ ہیں، اور ان کے لیے بھی جو مجھ سے پہلے تھے.
تو مجھ سے پہلے بھی یعنی اللہ تعالیٰ نے آسمانی کتابیں بھیجی ہیں، ذکر بھیجا ہے، نصیحتیں یاد دہانی آئی ہے، اور میرے پاس بھی میرے دور کے لوگوں کے لیے بھی نصیحت ہے، لیکن اکثر لوگ علم حاصل نہیں کرتے ہیں۔ اکثر لوگ حق کو جانتے ہی نہیں ہیں، سچائی کو جانتے نہیں ہیں، اور سچائی سے منہ موڑے ہوئے ہیں۔ ہم نے آپ سے پہلے بہت سارے رسول بھیجے، اور ہم نے ان کی طرف یہی وحی کی کہ اللہ کے سوا میرے سوا کوئی معبود نہیں، بس میری ہی عبادت کرو۔ تمام رسولوں کو یہی پیغام دیا گیا بذریعہ وحی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کی عبادت کرو۔ لوگ کہتے ہیں کہ رحمان کی کوئی اولاد ہے، اس کا کوئی بیٹا ہے، بس اللہ تعالیٰ پاک ہے ان تمام باتوں سے، بلکہ تمام کے تمام لوگ تو اللہ کے بندے ہیں، یعنی اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے، بلکہ وہ تو کیا ہے، اللہ کے بندے ہیں، معزز۔ ایسے ہی فرشتے ہیں، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، وہ بھی بہت ہی مکرم ہیں، بہت ہی ان کی عزت ہے۔ ان کا تو مقام یہ ہے فرشتوں کا کہ وہ تو اللہ کے حکم کے آگے بالکل بولتے نہیں ہیں، اور اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہیں، یعنی اللہ کی بات سے آگے نہیں بڑھتے ہیں۔ اللہ نے جو کہہ دیا سو کہہ دیا، فوراً اس پر عمل کرتے ہیں۔ تو اپنے آپ کو بہت اونچا اور بڑا نہیں سمجھتے ہیں، آگے نہیں بڑھتے ہیں اللہ کی باتوں سے، اللہ کے حکم پر تعمیل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ بھی ان کے آگے ہے، جو کچھ ان کے پیچھے ہے، اور کوئی بھی اللہ کے حضور سفارش نہیں کر سکے گا، مگر یہ کہ جس کے لیے اللہ تعالیٰ پسند کرے گا، اور جو اللہ سے ڈرتا ہے، خوف کھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا علم بہت وسیع ہے، اگلا پچھلا سب کچھ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے قرآن کریم میں کہ شفاعت کا جو ہمارا عقیدہ ہے وہ بہت ہی غلط عقیدہ ہے، کہ ہم کتنے ہی گناہ کر لیں، اگر ہم نے کسی کا دامن تھام لیا یا کسی کے جھنڈے تلے آ گئے تو وہ ہماری سفارش کر دیں گے۔ یہ عقیدہ ہمارا غلط ہے۔ شفاعت کا جو صحیح عقیدہ ہے قرآن کریم میں وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جس انسان کے لیے پسند کرے گا سفارش کروانا، اسی کے حق میں سفارش کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ جس کے حق میں کہے گا کہ آؤ اس کے لیے سفارش کرو، جس سے اللہ تعالیٰ خوش ہوگا، جس بندے سے، جس بندے کو اللہ تعالیٰ پسند کرے گا، اس کے اعمال سے خوش ہوگا، اس کے لیے سفارش کرانا پسند کرے گا۔ یہ ایک اعزاز ہوگا سفارش، شفاعت۔ تو جس بندے کے حق میں پسند کرے گا اس کے لیے سفارش ہوگی، اور جس بندے سے چاہے گا، جسے اللہ کے رسول نے، ہے نا، تو ان سے کہا جائے گا کہ آپ سفارش کریے۔ تو یہ بہت ہی اونچا اور بڑا مقام ہے۔ یہ تو ایسے نہیں کہ ہم کتنے ہی گناہ کرتے رہیں، کل آخرت میں کوئی ہماری سفارش کر دے گا ہم بچ جائیں گے۔ دنیا میں جس سے ہوتا ہے لوگ سفارش کر دیتے ہیں، ایسا نہیں ہے وہاں کا نظام۔ اور کس کے حق میں اللہ تعالیٰ سفارش کرانا پسند کرے گا؟ جو دنیا میں اللہ سے ڈر کر زندگی گزارے گا، جو خشیت کے ساتھ، خوف خدا کے ساتھ جو دنیا میں زندگی گزارے گا، اس کے لیے سفارش۔ اور کہا جا رہا ہے، اور اگر کوئی یہ کہہ دے انسانوں میں سے کہ، یا کوئی بھی انسانوں میں سے نہیں، کوئی بھی اگر یہ کہہ دے کہ میں اللہ کے علاوہ معبود ہوں، اللہ کے سوا میں بھی ایک خدا ہوں، یعنی جو خدائی کا دعویٰ کرے، تو پھر ہم اسے بدلے میں جہنم دیں گے۔ ایسے ہی ہم ظالموں کو بدلہ دیتے ہیں۔ کیا تم نے یا لوگوں نے دیکھا نہیں ہے، غور و فکر نہیں کیا ان لوگوں نے جو کافر ہیں، کہ آسمان اور زمین پہلے یہ دونوں آپس میں ملے ہوئے تھے، پھر ہم نے آسمان اور زمین کو الگ الگ کر دیا، جدا جدا کر دیا، اور ہم نے پانی سے ہر چیز بنائی، زندگی دی پانی سے ہر چیز کو، تو کیا لوگ ایمان نہیں لاتے ہیں؟ یعنی جب یہ جو دنیا آج ہمیں جس شکل میں نظر آ رہی ہے، آج کے نیچے زمین ہے، اوپر آسمان ہے، اس سے پہلے آسمان اور زمین کے بننے سے پہلے یہ زمین اور آسمان دونوں آپس میں ملے ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو الگ الگ کیا، آسمان اور زمین کو جدا کیا، اور اس طرح سے یہ دنیا وجود میں آئی ہے۔ اور اس چیز کو سائنس نے آج ثابت کیا ہے کہ آسمان اور زمین دونوں آپس میں ملے ہوئے تھے، اور پھر ایک دھماکہ ہوا اور دنیا، آسمان الگ ہوا، زمین الگ ہوئی۔ لیکن قرآن میں یہ بات بہت پہلے بتا دی گئی تھی۔ اور پھر یہ بھی کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو پانی سے زندگی بخشی ہے،
इंसान भी पानी की एक हकीर बूंद से पैदा हुआ है, और इसी तरह से पेड़ पौधे हैं, फल हैं, नबातात, बागात, खेत, जंगल, इन ये तमाम चीजें भी क्या है, पानी से जिंदा है। जानवर, चरिंद परिंद, है ना, सब पानी पर अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। पानी के बगैर जिंदगी नहीं है। तो अल्लाह ताला ने कहा है कि पानी से हमने हर चीज को जिंदगी बख्शी है। तो क्या लोग ईमान नहीं लाते हैं? तब भी नहीं मानते हैं लोग। हमने इस जमीन में मजबूत पहाड़ बना दिए। और क्यों बनाए हैं? ताकि ये जमीन इंसानों को लेकर ढुलक न जाए, एक तरफ गिर न जाए। तो पहाड़ों से ये जमीन रुकी हुई है। और हमने इस जमीन के अंदर कुशादा रास्ते बनाए हैं, खुले रास्ते, बिल्कुल हमवार, खुले, साफ। क्यों? ताकि लोग रास्ता मालूम कर सके अपना अपना, जहां उन्हें पहुंचना है, जाना है। सब इंसान अपने अपने रास्तों पर चल सके। और हमने आसमान को एक महफूज छत बनाया है। यानी आसमान का सर पर होना, ये इंसान को सेफ्टी फील कराता है कि हमारे पर एक महफूज छत है। जबकि लोग अल्लाह ताला की आयत से एराज किए हुए हैं, कायनात की निशानियों की तरफ तवज्जो ही नहीं करते हैं, मुंह मोड़े हुए हैं। यानी इतनी फैली हुई निशानियां इस पूरी कायनात में, आसमान, जमीन, पानी, पहाड़, तमाम चीजें, उसके बावजूद भी, खुली खुली निशानियां देखने के बावजूद भी इंसान अल्लाह की तरफ से मुंह मोड़े हुए है। अल्लाह ताला की जात वो जात है जिसने रात और दिन बनाए, सूरज और चांद बनाया, और तमाम की तमाम चीजें अपने अपने दायरे में काम कर रहे हैं, अपने अपने फलक में तैर रहे हैं। यानी अगर देखा जाए तो जितनी भी ये चीजें हैं जो अल्लाह ताला ने बनाई हैं, अल्लाह की तख्लीकात, सबका एक दायरा है, हर एक का। और कोई अपने दायरे से बाहर नहीं निकल रहा है। यानी जिसको जिस जिस काम की जिम्मेदारी दी गई है, हर कोई अपना ही काम कर रहा है। सूरज है, सूरज अपने दायरे में रहता है, अपने दायरे से बाहर नहीं आता है। चांद अपने दायरे में है, सूरज अपना काम कर रहा है, चांद अपना काम कर रहा है। रात और दिन अपने अपने दायरे में है, दायरे से बाहर नहीं आती। जिसका जो दायरा है, जिसकी जो जिम्मेदारी है, वो उसी के अंदर काम कर रहा है, उसी में तैर रहा है। ये अल्लाह ताला का बहुत ही जबरदस्त निजाम है इस पूरी कायनात का, अगर देखा जाए तो, कि अल्लाह ताला की किस तरह से इताअत कर रही है हर चीज, जानदार भी और बेजान भी। अच्छा, इसमें सीखने का भी एक पॉइंट है हम सब के लिए, और वो ये है कि जब ये तमाम बेजान चीजें अपने दायरे में काम कर रही हैं, दायरे से बाहर नहीं निकल रही हैं, अपनी अपनी जिम्मेदारियां अंजाम दे रही हैं, इसी तरह से हम इंसान, हमारा भी एक दायरा बनाया अल्लाह ताला ने, कहा आप अपने दायरे में रहें, दायरे से बाहर ना निकलें। यानी अल्लाह ताला ने एक हद बनाई है हमारे लिए, एक लिमिट, बाउंड्री, इसी के अंदर आपको रहना है ना, यहाँ से बाहर नहीं निकलना है, हदों को नहीं फलांगना है, क्रॉस नहीं करना है। तो हमें चाहिए कि हम अपनी हद में रहें। अल्लाह ताला ने हमें जो जिम्मेदारी दी है, उस जिम्मेदारी को अदा करें, और जो दायरा हमारा है उस दायरे से बाहर ना निकलें। मिसाल के तौर पर, जैसे औरत है, औरत का एक दायरा है, मर्द है, मर्द का एक अलग दायरा है। अब ऐसा ना हो कि औरत अपने दायरे से निकलकर मर्दों के दायरे में चले जाए, मर्द अपने दायरे से निकल जाए, वो औरत के दायरे में आ जाए, है ना। तो हर एक को चाहिए कि वो अपने दायरे में रहे और अपना ही काम अंजाम दे, जो उसे जिम्मेदारियां दी गई है वो जिम्मेदारी को अंजाम दे। आगे कहा जा रहा है कि हमने आपसे पहले जितने भी आ, ऐ नबी, हमेशगी तो हमने तुमसे पहले भी किसी इंसान के लिए नहीं रखी थी। यानी आपसे पहले जितने भी लोग आए हैं, हमने किसी भी इंसान को हमेशा की जिंदगी नहीं दी है। हमेशगी की जिंदगी तो आज तक कभी किसी इंसान को मिली ही नहीं है। तो ऐ नबी, क्या जब आप फौत हो जाएंगे तो क्या ये लोग हमेशा रहेंगे? यानी ये लोग जो आपको मारने के दर पर रहते हैं, बस चाहते हैं कि आपको दुनिया से नामो निशान मिटा दिया जाए, आपको खत्म कर दिया जाए। अगर आप मर भी जाएंगे, फौत पा जाएंगे, वफात पा जाएंगे अगर आप, तो क्या ये लोग हमेशा रहेंगे? क्या इनके हमेशा की जिंदगी, क्या इन्हें नहीं मरना है? बल्कि हकीकत यह है कि हर नफ्स को मौत का मजा चखना है, हर इंसान को, हर जानदार को। सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि जितने भी जानदार हैं, हर एक मौत का मजा चख रहा है। और हम तुम्हें आजमा रहे हैं, अच्छे और बुरे बुरे हालात में डालकर हम तुम सब की आजमाइश कर रहे हैं। हर इंसान की आजमाइश हो रही है इस दुनिया में, कभी अच्छाई से, कभी बुराई से, खैर से और शर से, हर तरह से।
اور ہماری ہی طرف تم سب کو لوٹ کر آنا ہے، پلٹ کر آنا ہے۔ اور اے اللہ کے رسول، جب کافر آپ کو دیکھتے ہیں تو وہ آپ کا مذاق اڑاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ہے وہ شخص جو تمہارے معبودوں کا ذکر کرتا ہے اور وہ خود رحمان کے ذکر کے منکر ہیں۔ یعنی آپ کو دیکھ کر آپ کا مذاق اڑایا کرتے تھے کہ اچھا یہ ہے وہ شخص جو تمہارے معبودوں کا ایسا اور ایسا کہتا ہے، تمہارے خداؤں کا ذکر کرتا ہے، جبکہ ان کا خود کا اپنا حال یہ ہے کہ وہ اللہ کے ذکر کے منکر ہیں۔ انسان بہت ہی جلد باز واقع ہوا ہے، بہت ہی جلد باز مخلوق ہے، انسان کے اندر بہت زیادہ جلد بازی پائی جاتی ہے۔ ہم تمہیں عنقریب دکھائیں گے اپنی آیات، اپنی نشانیاں، بس تم جلدی نہ مچاؤ۔ لوگ کہتے ہیں یہ وعدہ کب پورا ہوگا اگر تم سچے ہو، کب یہ دھمکی پوری ہوگی؟ اگر وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، اگر وہ جان لیں اس وقت کو، کاش کافروں کو اس وقت کا کچھ علم ہو جائے، جبکہ یہ اپنے آپ کو نہیں بچا پائیں گے اپنے چہروں سے جہنم کی آگ، اور نہ ہی اپنی پیٹھ سے، اور نہ ہی ان کی کوئی مدد کی جائے گی۔ جہنم کی آگ کے سامنے ہر انسان بے بسی محسوس کرے گا، اس قدر بے بس ہوگا کہ اپنے چہروں سے جہنم کی آگ نہیں ہٹا پائے گا، نہ اپنی پیٹھ سے، نہ اپنے آگے سے، نہ اپنے پیچھے سے، اور کوئی مدد کے لیے وہاں پر نہیں آئے گا، کسی طرح کی کوئی مدد نہیں پہنچے گی۔ بلکہ یہ قیامت تو اچانک ان پر آ جائے گی اور سب کے سب ہکا بکا رہ جائیں گے، اور کوئی اللہ کے عذاب کو دور نہیں کر سکے گا، اور کسی بھی انسان کو لمحہ بھر کی بھی مہلت نہیں مل سکے گی، سنبھلنے کا موقع ہی نہیں ملے گا، توبہ اور استغفار کا موقع ہی نہیں ملے گا۔ آپ سے پہلے رسولوں کا مذاق اڑایا گیا ہے، لیکن جن لوگوں نے مذاق اڑایا تو ان کے مذاق نے انہیں گھیر لیا، یعنی مذاق اڑانے کے نتیجے میں وہ اللہ کے عذاب میں گر گئے۔ جن لوگوں نے رسول کا مذاق اڑایا تھا، تو آپ پریشان مت ہوئیے اللہ کے رسول، جو لوگ آپ کا مذاق اڑا رہے ہیں یہ خود اپنے مذاق میں گر جائیں گے۔ کہہ دیجئے کہ کون ہے جو تمہیں رات اور دن میں رحمان سے تمہاری حفاظت کرتا ہے، تمہیں بچاتا ہے۔ رات اور دن میں کبھی بھی کسی بھی وقت انسان پر کوئی بھی مصیبت آ سکتی ہے، کوئی حادثہ ہو سکتا ہے، کوئی بھی ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے، کوئی نقصان ہو سکتا ہے، لیکن انسان بڑی سکون کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے، عافیت کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے۔ کون ہے جو ہماری حفاظت کر رہا ہے ہر وقت، صبح و شام؟ کبھی بھی صبح میں بھی کچھ ہو سکتا ہے، شام میں کچھ ہو سکتا ہے، رات میں یا دن میں کچھ ہو سکتا ہے، تو کون حفاظت کر رہا ہے تمہاری ہر وقت؟ تو یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا مہربانی ہے، اس کی رحمت ہے، اس کی محبت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر وقت ہماری نگہبانی، حفاظت فرما رہا ہے، ہر شر سے بچا رہا ہے، ہر نقصان سے بچا رہا ہے، ہر حادثے سے بچا رہا ہے۔ ورنہ چاروں طرف اگر دیکھا جائے انسان کے کہ بہت ساری نقصان پہنچانے والی چیزیں موجود ہیں، آج کے دور میں تو کچھ زیادہ ہی، کبھی بھی کسی بھی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ اللہ کی حفاظت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عافیت سے رکھے ہوئے ہیں۔ اس پر اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے۔ اس کے باوجود بھی لوگ اللہ کے ذکر سے منہ موڑے ہوئے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ خوب خوب اللہ کی شکر ادا کیا جائے، اس کی تعریف کی جائے، اس کی حمد بیان کی جائے، لیکن لوگ تو رب کے ذکر تک سے منہ موڑے ہوئے ہیں، اس کے ذکر تک سے غافل ہیں، نماز، قرآن، دعائیں، ہر چیز سے کیا ہے، بہت دور ہے۔ کیا جو معبود ہیں اللہ کے علاوہ، جو بنا لیے ہیں لوگوں نے، کیا یہ منع کرتے ہیں؟ کیا یہ کچھ ایسے خدا رکھتے ہیں جو ہمارے مقابلے میں ان کی حفاظت کرتے ہیں یا ان کی حمایت کرتے ہیں یا انہیں بچاتے ہیں؟ یعنی کیا یہ جھوٹے خدا، جھوٹے معبود، یہ کیا ہمارے مقابلے میں کسی کو کی مدد کر سکتے ہیں، بچا سکتے ہیں، حمایت کر سکتے ہیں اللہ کے مقابلے میں کوئی؟ یہ تو خود اپنی ہی مدد نہیں کر سکتے، اور نہ ہی ان لوگوں کو، ان جھوٹے معبودوں کو ہماری کوئی تائید حاصل ہے، بلکہ ہم نے تو
तमाम लोगों को दुनिया की जिंदगी का सामान दिया है, और इससे पहले इनके आबा और अजदाद को भी हमने दुनिया की जिंदगी का बहुत सामान दिया था। यहाँ तक कि लोगों की उम्रें बहुत तवील हो गई थी, बहुत लंबी लंबी लोगों ने उम्र गुजारी है इस दुनिया में, बहुत तवील उम्र गुजारी है लोगों ने दुनिया में, बहुत सामान दिया गया उन्हें। आगे कहा जा रहा है कि क्या लोग गौर फिक्र नहीं करते हैं, उन्हें नजर नहीं आ रहा है कि हम जमीन को मुख्तलिफ समतों से घटाते चले आ रहे हैं, तो क्या यह गालिब आ जाएंगे? यानी अगर देखा जाए तो जमीन का दायरा तंग होता चला जा रहा है, आबादी बढ़ रही है, लोग बढ़ रहे हैं, इंसान बढ़ रहे हैं, बहुत कुछ बढ़ रहा है। और ये कि बहुत से लोग घट भी रहे हैं, रुखसत हो रहे हैं, दुनिया से जा रहे हैं, ये भी हो रहा है। तो क्या इस पर लोग गौर फिक्र नहीं कर रहे हैं? यानी लोग जो दुनिया से रुखसत हो रहे हैं, जा रहे हैं दुनिया से, उन्हें देखकर इंसान को सोचना चाहिए, गौर फिक्र करना चाहिए कि क्या हम गालिब रहेंगे? क्या हम गालिब आ जाएंगे? क्या हम आगे बढ़ जाएंगे, फौकियत ले जाएंगे? ऐ नबी कह दो कि मैं तो तुम्हें बाखबर कर रहा हूं बजरिया वही, वही के जरिए, जो वही मेरे पास आती है मैं तो उसके जरिए तुम्हें खबरदार कर रहा हूं, डरा रहा हूं। और कहा जा रहा है जो बहरे लोग हैं वो पुकार को नहीं सुनते हैं, जबकि उन्हें बाखबर किया जाता है, उन्हें डराया जाता है। यानी बहरे हैं वो लोग कि जब लोगों को डराया जाए, बाखबर किया जाए, खबरदार किया जाए, आगाह किया जाए, तो लोग पुकार ही ना सुने, दावत ही ना सुने। और अगर तुम्हारे रब के अजाब की कोई झलक या कोई जरा सा नुक्ता भी इन्हें अगर छू जाए, अल्लाह ताला के अजाब की एक झलकी भी अगर लोगों को छू जाए, तो लोग चीखना चिल्लाना शुरू कर दें, चीख उठें लोग, लोग कहना शुरू कर देंगे कि हाय हमारी तबाही, हम ही जालिम थे। अल्लाह ताला का अजाब आप सोचिए जरा कितना सख्त होगा। जब अल्लाह के अजाब की एक झलक इतनी सख्त है कि इंसान चीख उठेगा, तो अल्लाह के अजाब को कैसे बर्दाश्त कर पाएगा? और क़यामत के दिन हम इंसाफ के लिए तराजू कायम करेंगे, तराजू रख देंगे, हम बिल्कुल ठीक ठीक तोलने वाले, सही सही इंसाफ करने वाले तराजू रखेंगे। बस किसी पर कोई जुल्म नहीं किया जाएगा, यानी पूरा पूरा अदल और इंसाफ होगा इंसान के साथ। कल आखिरत में किसी पर कोई जुल्म, ज्यादती, हक तलफी कुछ नहीं होगी, कोई कमी नहीं की जाएगी। यहाँ तक कि अगर किसी ने राय के दाने के बराबर भी कोई अमल किया होगा, तो हम उसे भी सामने ले आएंगे, और हम हिसाब लेने के लिए काफी हैं। यानी राय के दाने के बराबर भी किया धरा, वो भी सामने आ जाएगा कल आखिरत में, ख्वाह वो नेकी हो या गुनाह हो, उसका भी हिसाब होगा। तो इससे अंदाजा हो रहा है कि हिसाब बहुत सख्त है, हिसाब का मरहला बहुत सख्त होगा। बस अल्लाह ताला से दुआ करना चाहिए कि अल्लाह ताला हमें बगैर हिसाब किताब के जन्नत में दाखिल कर दे, और अगर हिसाब ले तो बहुत आसान सा हिसाब ले, क्योंकि जिसका हिसाब हो गया फिर तो वो घिर गया। और हमने मूसा और हारून को फुरकान अता की, यानी किताब अता की थी जो हक और बातिल को अलग अलग कर देने वाली थी। आसमानी किताब तौरात जो रोशनी का एक जरिया थी। अल्लाह की किताबें जो होती हैं वो लोगों की जिंदगी को रोशन करने वाली होती हैं, लोगों की जिंदगी में रोशनी बिखेरने वाली, और अल्लाह की तरफ से एक जिक्र, एक नसीहत, एक याद दहानी। और इससे फायदा वो लोग उठाते हैं जो अल्लाह से डर कर जिंदगी गुजारते हैं, मुत्तकी और परहेजगार लोग। कौन है मुत्तकी परहेजगार? वो है जो अपने रब से डरते हैं, जिनके अंदर खशियत इलाही होती है, हालांकि उन्होंने अल्लाह को देखा नहीं, बगैर देखे अल्लाह तआला से डरते हैं। और जो आखिरत से भी डरते हैं, क़यामत से डरते हैं, क़यामत की घड़ी का खटका लगा रहता है। ये कुरान एक नसीहत है और बहुत ही बरकत वाली किताब है ये, हमने इसे नाजिल किया है। तो क्या तुम इस कुरान के मुनकिर हो, इस कुरान का इनकार करते हो? हमने इससे पहले इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अकल अता की थी, समझ, अकल, दानाई अता की थी। और
ہم انہیں خوب اچھی طرح سے جانتے تھے۔ جب انہوں نے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے اور اپنے قوم کے لوگوں سے کہا تھا کہ یہ مورتیاں، یہ مجسمے، یہ تصویریں، یہ بت، تم ان کی گرویدہ ہو رہے ہو، ان سے محبت کر رہے ہو، تو ان لوگوں نے کہا تھا کہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو اسی کی عبادت کرتے ہوئے پایا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ تم بھی اور تمہارے آباء و اجداد بھی کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے، یعنی تم بھی غلط کر رہے ہو اور اس سے پہلے تمہارے آباء و اجداد بھی کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ کیا تم ہم سے سچ بول رہے ہو یا مذاق کر رہے ہو؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ نہیں، بلکہ تمہارا رب تو وہ رب ہے جو آسمانوں کا رب ہے، جو زمینوں کا رب ہے، اور جس نے آسمان اور زمین بنائے ہیں وہ تمہارا پروردگار ہے، اور میں اس بات پر تمہارے سامنے گواہی دے رہا ہوں، میں گواہی دینے والوں میں سے ہوں، اور اللہ کی قسم میں تمہارے بتوں کو توڑ ڈالوں گا جب تمہارے غیر موجودگی میں تمہارے بتوں کی خبر لوں گا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے ایسا ہی کیا، اس نے ان بتوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے سوائے بڑے بت کے، تاکہ لوگ جب واپس آئیں تو اس بڑے بت کی طرف رجوع کریں۔ تو ایسا ہی ہوا، جب وہ لوگ واپس آئے تو وہ لوگ کہنے لگے، اپنے بتوں کا یہ حال دیکھا تو کہنے لگے کہ یہ کس نے کیا ہمارے بتوں کا حال، ہمارے خداؤں کا یہ حال کس نے کر دیا، بڑا ہی ظالم انسان ہے وہ۔ تو لوگ کہنے لگے کہ ہم نے ایک نوجوان کو ان کا ذکر کرتے ہوئے سنا تھا جس کا نام ابراہیم ہے۔ تو لوگوں نے کہا کہ لے کر آؤ اسے، تمام لوگوں کے سامنے لے کر آؤ، تاکہ سب کے سب دیکھیں کہ اس کا کیا انجام ہوگا یا اس کی کیسے خبر لی جائے گی۔ جب ابراہیم علیہ السلام آئے تو لوگوں نے سوال کیا کہ کیا تم نے کیا ہے ایسا اے ابراہیم ہمارے بتوں کے ساتھ؟ تو ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے کہ بلکہ اس کے بڑے سردار نے ایسا کیا ہے، اس سے معلوم کر لو اگر یہ لوگ بولتے ہوں۔ تو یہ لوگ اپنے اپنے ضمیر کی طرف پلٹے، اپنے اپنے دلوں میں، یعنی ایک طرح سے جسے کہنا چاہیے کہ ضمیر کی طرف پلٹنا، اور پھر کہنے لگے فوراً ہی کہ تم بڑے ظالم ہو۔ پھر ان کا دماغ پلٹا اور کہنے لگے کہ تمہیں تو معلوم ہے، تم تو جانتے ہو کہ یہ بت بولتے نہیں ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ کیا تم اللہ کے علاوہ کی عبادت کرتے ہو، ان چیزوں کی جو نہ تمہیں نفع پہنچا سکتے ہیں اور نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ پس تف ہے تم پر اور ان پر جن کے تم عبادت کرتے ہو اللہ کے مقابلے میں، اللہ کو چھوڑ کر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ چلے گئے وہ؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تو یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ کیا تم ان کی عبادت کرتے ہو اللہ کے علاوہ، ان چیزوں کی تم عبادت کرتے ہو جو نہ تمہیں فائدہ پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں، پس تو ہے تم پر اور اس پر جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کے مقابلے میں، تو کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ تو اس پر وہ لوگ کہنے لگے کہ جلا ڈالو اسے اور مدد کرو اپنے معبودوں کی، اگر تم
اگر تمہیں کرنا ہے، یعنی ابراہیم علیہ السلام کو یہ سزا دی جائے، انہوں نے بتوں کا جو حال کیا ہے کہ انہیں جلا ڈالا جائے، اور اس طرح سے ہم اپنے معبودوں کی مدد کر سکتے ہیں، اگر کرنا ہے تو ایسا کرو۔ تو ایسا ہی کیا ان لوگوں نے کہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کا ایک الاؤ تیار کیا گیا اور سب کے سامنے انہیں آگ میں ڈالا گیا، اور ابراہیم علیہ السلام خوشی خوشی آگ میں کود پڑے اللہ کے خاطر، اللہ کی محبت میں انہوں نے جلنا گوارا کر لیا، لیکن انہوں نے توحید سے ہٹنا گوارا نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ بھی پھر ایسے بندوں کی مدد کرتا ہے جو بندے اللہ کے خاطر اللہ کے راستے میں تکلیفیں اٹھاتے ہیں، پریشانیاں اٹھاتے ہیں، یا قربانیاں دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ بھی انہیں بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا ہے۔ اللہ کی طرف سے معجزہ ہوا، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم نے کہا کہ اے آگ تو ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی بن جا، یعنی آگ جس کا کام جلانا ہے، تو آگ کو یہ حکم دیا گیا کہ تم ابراہیم علیہ السلام کو جلانا نہیں ہے، اس پر ٹھنڈی بن جاؤ، سلامتی بن جاؤ۔ وہ چاہتے تھے، ان لوگوں نے ارادہ یہ کیا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کو نقصان پہنچائیں گے، تو ہم نے ان کی اس چال کو ناکام بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس آگ کو ٹھنڈی کر کے ان کی تمام چالیں ناکام کر دی، اور وہ اپنے اس فعل میں بری طرح سے ناکام ہو گئے۔ تو اس طرح سے یہ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ تھا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اسی طرح سے ہم نے نجات دی تھی انہیں، اور لوط علیہ السلام کو بھی۔ لوط علیہ السلام کو اس سرزمین سے نکالا گیا جہاں پر وہ تھے، جس زمین پر ہم نے خوب خوب برکتیں دی ہیں سارے جہان والوں کے لیے، وہاں سے ہم نے انہیں اس سرزمین کی طرف نکال لے گئے، یعنی وہاں سے نکال کر ہم ابراہیم علیہ السلام کو وہاں لے گئے جہاں ہم نے خوب خوب برکتیں دی ہیں سارے جہان والوں کے لیے، شام و فلسطین۔ اور ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق عطا کیے، اور مزید یہ کہ یعقوب بھی عطا کیا، یعنی بیٹے بھی عطا کیے اسحاق جو نبی تھے، پھر پوتے بھی عطا کیے یعقوب، وہ بھی نبی تھے، اور ہم نے ہر ایک کو صالح بنایا، نیک بنایا، اور ہم نے ان تمام لوگوں کو امام بنایا، ائمہ بنایا۔ امام یعنی پیشوا، رہنما، رہبر، جو کیا کرتے تھے، لوگوں کو اللہ کے حکم سے لوگوں کی رہنمائی کرتے تھے، راستہ دکھاتے تھے، ہدایت دیتے تھے اللہ کے حکم کے مطابق۔ اور ہم نے لوگوں کی طرف وحی بھیجی، ان لوگوں کی طرف، انبیاء کرام کی طرف، کس چیز کی؟ نیک کاموں کی، اچھے کاموں کی، نماز پڑھنے کی، زکوٰۃ دینے کی، اور یہ سب کے سب ہماری عبادت کرتے تھے۔ دیکھیے نبیوں کا جو کام رہا ہے، ایک تو یہ کہ تمام کے تمام انبیاء کرام ائمہ ہیں، امام ہیں، لوگوں نے فالو کرتے ہیں، ان کے پیچھے چلتے ہیں، ان کی تقلید کرتے ہیں، اقتداء۔ اور یہ انبیاء کرام جو کام کرتے ہیں وہ اللہ کے حکم کے مطابق کرتے ہیں، اللہ کے حکم سے لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں۔ اور کہا جا رہا ہے، اور ہم نے ان انبیاء کرام کو وہی بھیجتے ہیں اپنے پاس سے، اور وہی کیا بھیجتے ہیں؟ نیک کاموں کی، اچھے کاموں کی، بھلے کاموں کی، اور نیکی کے کاموں کی، اور نماز قائم کرنے کی، اور زکوٰۃ ادا کرنے کی۔ اور جتنے بھی نبی تھے سب اللہ کی عبادت کرتے تھے، اللہ کے بندے تھے۔ لوط علیہ السلام کو ہم نے حکمت بھی عطا کی تھی اور علم بھی عطا کیا تھا، اور ہم نے انہیں نجات دی تھی اس بستی سے جہاں پر بہت برے کام ہوتے تھے، یعنی ابراہیم علیہ السلام لوط علیہ السلام بچے ہوئے تھے اس گندے فعل سے، اس خبیث عمل سے جو وہ لوگ کرتے تھے، اور وہ لوگ بہت ہی برے لوگ تھے، بڑے فاسق و فاجر، بہت ہی بری فاسق قوم تھی۔ اور ہم نے لوط علیہ السلام کو اپنی رحمت میں داخل کیا، بے شک وہ ہمارے صالح بندوں میں سے ہیں۔ اسی طرح سے نوح علیہ السلام نے بھی اس سے پہلے اللہ ہی کو پکارا تھا، اللہ ہی سے دعائیں کی تھی تمام انبیاء کرام نے، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم نے ان کی دعا قبول کی تھی، اور ہم نے نوح علیہ السلام کو نجات دی تھی، اور ہم نے ان کے اہل کو، ان کے گھر والوں کو بھی اس بڑے کرب سے، اس بڑی مصیبت سے ہم نے انہیں بچایا تھا۔ اہل سے مراد ان پر ایمان لانے والے۔ اور ہم نے مدد کی تھی ان لوگوں کی، انبیاء کرام کی، ان لوگوں کے مقابلے میں جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو۔ جو ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں ان کے مقابلے میں ہم انبیاء کی مدد کرتے ہیں، کیونکہ جو ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں وہ بہت ہی برے لوگ ہیں،
اور یہ خصوصی طور پر قوم نوح، ہم نے انہیں غرق کر دیا ان تمام لوگوں کو۔ اسی طرح سے داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام۔ تو کہا جا رہا ہے کہ یاد کرو وہ موقع جب کہ یہ دونوں ایک کھیت کے مقدمے میں فیصلہ کر رہے تھے، جس میں رات کے وقت دوسرے لوگوں کی بکریاں پھیل گئی تھیں اور ہم ان کی عدالت دیکھ رہے تھے۔ اس وقت ہم نے صحیح فیصلہ سلیمان علیہ السلام کو سمجھا دیا، حالانکہ حکم اور علم ہم نے دونوں ہی کو عطا کیا تھا۔ داؤد کے ساتھ ہم نے پہاڑوں اور پرندوں کو مسخر کر دیا تھا جو تسبیح کرتے تھے، اس فعل کے کرنے والے ہم تھے۔ اچھا، تو یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام دونوں اللہ تعالیٰ کے نبی تھے، دونوں کے پاس علم بھی تھا، حکمت بھی تھی۔ اور جب ایک مقدمہ ان دونوں کے پاس آیا تھا تو اس وقت سلیمان علیہ السلام نے بڑی حکمت اور علم کی روشنی میں وہ فیصلہ کیا تھا اس مقدمے کا، کھیت کا۔ اور جو مقدمہ تھا وہ یہ تھا کہ رات کے وقت دوسرے لوگوں کی بکریاں ایک کسی انسان کی، کسی شخص کی کھیت میں گھس گئی تھی اور اس کی پوری کھیتی تباہ و برباد کر دی تھی بکریوں نے۔ تو اس وقت ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ یہ کیا فیصلہ کرتے ہیں۔ تو ہم نے صحیح فیصلہ سلیمان علیہ السلام کو ہم نے سکھایا، سمجھایا، حالانکہ علم تو دونوں کے پاس تھا، حکمت دونوں کے پاس تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو سمجھایا کس طرح سے اس مقدمے کا فیصلہ کرو کہ جس کا نقصان ہوا ہے کھیتی والے کا، تو اسے بکریاں دے دو، کہ وہ جب تک یہ بکریاں اپنے پاس رکھے، جب تک کہ یہ بکریاں والا اس کھیت کو بالکل اس کی اصل حالت میں لوٹا نہ دے، جب تک وہ اس کھیت کی نگہبانی کرے، دیکھ بھال کرے اور اسے صحیح حالت میں اسے لوٹائے دے اس کھیت والے کو، اور تب تک بکریوں سے وہ فائدہ اٹھائے، کیونکہ اس کھیت والے کا جو نقصان ہوا ہے ان بکریوں کی وجہ سے۔ تو یہ فیصلہ کیا تھا سلیمان علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق۔ اور آگے کہا جا رہا ہے کہ ہم نے داؤد علیہ السلام کے ساتھ پہاڑوں کو مسخر کر دیا تھا، وہ تسبیح بیان کرتے تھے اور پرندے بھی، اور یہ سب کچھ کرنے والے ہم تھے۔ یہ فضیلت داؤد علیہ السلام کو حاصل ہے کہ داؤد علیہ السلام جس وقت اللہ کے حمد و ثنا بیان کرتے تھے، زبور پڑھتے تھے، اسے گاتے تھے، چونکہ مناجات کی شکل میں تھی وہ، تو ان کی آواز میں اللہ تعالیٰ نے اس قدر خوبصورتی رکھی تھی کہ جب وہ گاتے تھے تو ایک سما بن جاتا تھا، ایسا لگتا تھا کہ پہاڑ بھی ان کے ساتھ گا رہے ہیں، پہاڑوں میں گونج پیدا ہو جاتی تھی ان کی آواز سے، اور پرندے بھی ایسا لگتا تھا کہ ان کے ساتھ ساتھ گا رہے ہیں، گنگنا رہے ہیں۔ تو یہ سب کچھ ہم کرنے والے تھے، ہم نے ایسا کیا تھا اللہ کے حکم سے، یہ سب کچھ ہوتا تھا۔ یہ نہیں، اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی فضیلت دی ہے ہر ایک کو دوسرے پر۔ اور ہم نے داؤد علیہ السلام کو یہ بھی سکھایا تھا کہ وہ لباس کی صنعت، لباس بنانا تمہارے لیے، وہ لباس جو جنگوں میں تمہاری حفاظت کرے، جنگی لباس بنانا، جنگی زرہ بنانا، یہ بھی داؤد علیہ السلام کی خصوصیت رہی ہے۔ تو کیا تم اللہ کے آگے شکر ادا کرتے ہو؟ اور سلیمان علیہ السلام کے لیے ہم نے ہوا کو مسخر کر دیا تھا، ہوا مسخر کر دی گئی تھی سلیمان علیہ السلام کے لیے، تیز ہوا جو ان کے حکم سے اس سرزمین کی طرف چلتی تھی جسے ہم نے برکت دی، اور ہم ہر چیز کا علم رکھنے والے ہیں۔ یعنی ہواؤں پر ان کا عرش یا ان کا تخت اڑتا تھا، جسے آج کے دور میں ایروپلین کے ذریعے انسان سفر کرتا ہے، ہوائی سفر۔ تو سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں شاہی تخت کہہ لیجیے اسے ایک طرح سے، جو ہوا میں اڑتا تھا، اللہ کے حکم سے اللہ تعالیٰ نے ہوا کو سلیمان علیہ السلام کے لیے مسخر کر دیا تھا، اور وہ اس پر سفر کرتے تھے، ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے تھے اس عرش پر، یا اس پر ہوا میں اڑنے والے عرش پر۔ اور کہا جا رہا ہے کہ ہر چیز کا علم رکھنے والے ہم ہیں۔ یعنی آج جو ہم سمجھتے ہیں نا کہ یہ انسان اتنی ترقی کر رہا ہے، اس قدر آگے بڑھ رہا ہے، اس نے ایسی چیزیں انوینٹ کر لی ہیں، یہ تمام علم اللہ کے پاس سے آیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس دور میں بھی اس طرح کی چیزیں دی تھیں اللہ تعالیٰ نے انبیاء اکرام کو، پچھلے دور میں بھی۔ اور اسی طرح سے شیاطین جو سلیمان علیہ السلام کے لیے پانی میں غوطے لگاتے تھے اور بہت سارے کام وہ کرتے تھے، اس کے سوا بھی بہت سارے کام کرتے تھے، یعنی کہ جن
وہ بھی اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کے مسخر کر دیے تھے، ان سے وہ بہت کام لیتے تھے، اور ان تمام لوگوں کی ہم حفاظت کر رہے تھے، ہماری نگرانی میں یہ لوگ کام کرتے تھے، اس کی نگراں ہم تھے۔ اسی طرح سے ایوب علیہ السلام ہے، ایوب علیہ السلام نے اپنے رب ہی کو پکارا، انہوں نے بھی رب ہی سے دعا کی تھی۔ تمام کے تمام انبیاء کرام اللہ سے بڑی لو لگانے والے، اللہ سے دعائیں کرنے والے تھے۔ تو ایوب علیہ السلام کو جب بیماری ہوئی تھی تو انہوں نے اللہ سے دعا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس مصیبت نے چھو لیا ہے، مجھے بیماری لگ گئی ہے، اور تو سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے۔ رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، یہ دعا پڑھنا چاہیے جب انسان کو کوئی بیماری ہو، تکلیف ہو، پریشانی ہو، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی۔ مستجاب دعائیں ہیں یہ قرآن کریم کی دعائیں۔ تو ہم نے اس دعا کے ذریعے ان کے تکلیف کو دور کر دیا، ان کی مصیبت، ان کی بیماری ہم نے دور کر دی۔ نہ صرف یہ کہ دور کی بیماری، بلکہ ہم نے انہیں پھر اہل و عیال بھی عطا کیے، ان کے گھر والے، ان کے بچے، ان کی بیوی، اور ان کے ساتھ ساتھ اتنے ہی اور بھی دیے۔ یعنی ان کی بیماری میں جو ان سے دور ہو گئے تھے، ان کے بچے، ان کی بیوی، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے واپس کر دی بیماری جب ان کی دور ہوئی تو، اور اللہ تعالیٰ نے پھر اتنے ہی انہیں اولاد اور بیویاں اور دیں۔ یہ ہماری طرف سے رحمت تھی ان پر، اور یہ ایک نصیحت ہے، ایک سبق ہے عبادت گزار لوگوں کے لیے، کہ ایوب علیہ السلام نے جب وہ بیمار نہیں تھے، ان کے پاس بہت کچھ دولت بھی تھی، ان کے پاس اولاد اور بہت خادم، نوکر چاکر سب کچھ تھے، تب بھی وہ اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ اور جب ان کی زندگی میں آزمائش آئی، بیماری آئی، پریشانی آئی، تب بھی انہوں نے اللہ ہی کی عبادت کی، اللہ ہی سے دعائیں کی۔ حالانکہ آزمائش بہت سخت ہو گئی تھی، بیوی نے بھی چھوڑ دیا تھا، بچوں نے بھی چھوڑ دیا تھا، اس قدر بیماری۔ تو ایسی سخت آزمائش میں بھی اللہ ہی سے انہوں نے دعائیں کی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی بیماری کو دور کیا، اور پھر انہیں سب کچھ عطا کر دیا۔ تب بھی انہوں نے اللہ کی حمد و ثنا کی، اس کی تعریف، اس کا شکریہ، اس کی عبادت کی۔ یہ تھی انبیاء کرام کی زندگی، جو ہمارے لیے بہت ہی سبق آموز ہے، عبرت کا سامان ہے عبادت گزار لوگوں کے لیے۔ عبادت کے معاملے میں ہمیں ان لوگوں سے رہنمائی حاصل کرنا چاہیے، انہیں اپنا ہمیں آئیڈیل ماننا چاہیے۔ اسی طرح سے اسماعیل علیہ السلام، ادریس علیہ السلام اور ذوالکفل، یہ سب کے سب صابر لوگ تھے، بڑے صبر کرنے والے اللہ کے راستے میں۔ ابراہیم علیہ السلام کا صبر تو ہمیں معلوم ہی ہے کہ کس طرح سے انہوں نے صبر کا مظاہرہ کیا تھا، استقامت کا، ثابت قدمی کا، کہ جمے رہے، ڈٹے رہے اللہ کے راستے میں قربان ہونے کے لیے، نہ ڈرے، نہ پیچھے ہٹے، نہ بھاگے۔ ہم نے ان تمام لوگوں کو اپنی رحمت میں داخل کیا، اور یہ سب کے سب صالح تھے، نیک تھے۔ اسی طرح سے مچھلی والے کو، ذوالنون کو یاد کرو، یعنی حضرت یونس علیہ السلام کو، جبکہ وہ غصہ ہو کر چلے گئے تھے، اور انہوں نے یہ سمجھ لیا تھا کہ ہم ان پر کوئی گرفت نہیں کریں گے ان کی، تو اللہ تعالیٰ ان کی گرفت کی تھی، کیونکہ انہوں نے اللہ کے حکم کا انتظار کیے بغیر غصے میں نکل گئے تھے اپنی بستی کو چھوڑ کر وہ۔ تو پھر مچھلی نے انہیں نگل لیا تھا، اور پھر مچھلی کے پیٹ میں جا کر انہوں نے پکارا تو اللہ تعالیٰ کو دعائیں کی تھی۔ اس وقت بھی انہوں نے اللہ سے، انہوں نے کہا تھا کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ اللہ تعالیٰ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، میں ہی ظالم ہوں، مجھ سے یہ غلطی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کی بھی پکڑ کی ہے غلطیوں پر، تو ہم سب کو ڈرنا چاہیے کہ ہمارا کیا حال ہوگا۔ تمام انبیاء کرام کا جو کردار سامنے آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ اپنے غلطیوں کا احساس ہونا، اللہ سے دعائیں کرنا، غلطیوں کی معافی مانگنا، توبہ اور استغفار کرنا، یہ تمام انبیاء کرام کی روش رہی ہے۔ اللہ سے ان کا تعلق بڑا مضبوط رہا ہے۔ بس ہم نے ان کی دعا قبول کی، اور ہم نے ان کو اس غم سے نجات دی، اور ہم اسی طرح سے اہل ایمان کو نجات دیتے ہیں۔ اسی طرح سے یاد کرو زکریا علیہ السلام کو، انہوں نے بھی اللہ سے دعائیں کی تھیں، وہ بھی اللہ کو پکارتے تھے۔ اللہ دیکھیے، ہم انبیاء کرام کو کیسے سمجھ لیتے ہیں کہ یہ خدا ہے، یا خدا کے بڑے کیا ہیں، کہ یہ خدا کا اوتار ہیں، یہ یا ہماری دعائیں خدا تک پہنچائیں گے۔ یہ تو وہ لوگ ہیں انبیاء کرام، یہ تو خود اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے تھے، اللہ کو پکارتے تھے۔ اب آپ سوچیے ذرا کہ جب انبیاء کرام کا یہ حال ہے کہ وہ اللہ سے دعائیں کر رہے ہیں، تو ہم جب انبیاء کرام کو، جن کا مقام سب سے اونچا ہے، جب ہم انہیں اللہ کے برابر نہیں سمجھتے سکتے، تو پھر یہ اولیاء، یہ بزرگ، یہ پیر، یہ فقیر، ہم انہیں کیسے اونچا اور بڑا سمجھ لیتے ہیں کہ یہ دعائیں قبول کریں گے، یہ ہماری دعائیں اللہ تک پہنچائیں گے، ہے نا؟ ان کا مقام تو کیا ہے؟
اگر دیکھا جائے تو انبیاء اکرام کا مقام سب سے اونچا ہے. تو یاد کرو زکریا علیہ السلام کو، جب کہ انہوں نے اپنے رب کو پکارا تھا اور کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ تو مجھے تنہا اور اکیلا نہ چھوڑنا، تو مجھے بہترین وارث عطا کر دینا. تو ہم نے ان کی دعا قبول کی تھی اور ہم نے انہیں یحییٰ علیہ السلام عطا کیے تھے، اور ہم نے ان کے لیے ان کی بیوی کو درست اور صحیح کر دیا تھا. یہ تمام کے تمام وہ لوگ تھے جو نیکیوں میں بہت آگے بڑھتے تھے، دوڑ دھوپ کرتے تھے نیکی کے کاموں میں، خیرات میں، بھلائیوں میں، اچھے کاموں میں آگے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا کرتے تھے. یہ لوگ، یہ کردار رہا ہے انبیاء اکرام کا. اور مزید یہ کہ نہ صرف ایک نیکی کے کام کرتے تھے بلکہ ہم سے دعائیں بھی کرتے تھے، ہمیں پکارتے تھے، اللہ سے بھی تعلق مضبوط تھا ان کا، عبادات بھی بہت کرتے تھے، رغبت کے ساتھ، شوق کے ساتھ، خوف کے ساتھ، اللہ سے ڈرتے ہوئے. یہ بہت ہی بہترین کردار ہے انبیاء اکرام کا، کہ ایک طرف نیکی کے بھلائی کے کام ہو رہے ہیں اور دوسری طرف اللہ سے بھی تعلق مضبوط ہے، اللہ سے بھی ڈر اور خوف اور رغبت. یہ سب کے سب جتنے بھی کا ذکر ہمارے سامنے آیا، ان کے دل میں اللہ کا ڈر تھا، اللہ کے آگے یہ لوگ جھک کر زندگی گزارتے تھے، ان کے اندر خشیت تھی، عاجزی اور انکساری تھی. اسی طرح سے مریم علیہ السلام، جنہوں نے اپنی عصمت کی حفاظت کی، اپنی پاک دامنی کی حفاظت کی، تو ہم نے ان کے اندر اپنی طرف سے روح پھونکی تھی، جان ڈالی تھی، اور ہم نے مریم علیہ السلام کو اور ان کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کو سارے جہان والوں کے لیے ایک نشانی بنا دیا تھا. بے شک یہ تمہاری امت ایک ہی امت ہے حقیقت میں، یعنی سب کا دین ایک ہی ہے، دین اسلام، سب کا خدا ایک ہے، سب ایک ہی امت ہے حقیقت میں. اور میں تم سب کا رب ہوں، میں تمہارا پروردگار ہوں، بس میری ہی عبادت کرو. اور لوگوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا. لوگوں کی کارستانی یہ ہے کہ انہوں نے آپس میں دین کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے، جبکہ تمام لوگوں کو پلٹ کر ہمارے پاس آنا ہے، لوٹ کر ہمارے پاس آنا ہے. بس جو نیک کام کرے گا، بشرطے کہ وہ مومن ہو، تو پھر اس کی محنت کی ناقدری نہیں کی جائے گی، اس کے کاموں کی، اس کی کوششوں کی کوئی ناقدری نہیں ہوگی. بس شرط یہ ہے کہ ایمان کے حالت میں نیک کام کیا جائے، تو اللہ تعالیٰ ایسی کوششوں کی قدردانی کرتا ہے. اور ہم اس کے لیے سب کچھ لکھ رہے ہیں، سب کچھ نوٹ کیا جا رہا ہے، ریکارڈ کیا جا رہا ہے، لکھا جا رہا ہے، جو عمل کر رہا ہے. اور ہم نے اسے حرام قرار دیا ہے کسی بھی بستی پر، کہ جب ہم اسے ہلاک کر دیتے ہیں تو پھر وہ پلٹ کر دوبارہ نہیں آ سکتے. یعنی دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد دنیا میں کوئی پلٹ کر واپس نہیں آتا ہے، کوئی بھی نہیں. دوبارہ زندہ ہو کر دنیا میں کوئی واپس نہیں آتا ہے. جو لوگ یہ سمجھتے ہیں نا کہ مرنے کے بعد کسی کی روح واپس آ جاتی ہے، یا کچھ جاہلیت کے عقیدے بڑے پائے جاتے ہیں کہ 40 دن تک روح آتی ہے، تو کہا جا رہا ہے کہ کوئی پلٹ کر نہیں آتا ہے دنیا سے جانے کے بعد. پھر یہاں تک کہ یاجوج اور ماجوج کھول دیے جائیں گے، اور یاجوج ماجوج ہر بلندی سے نکل پڑیں گے، ہر بلندی سے پھسلتے ہوئے چلے آئیں گے. نہیں، جب قیامت قریب آئے گی تو قیامت سے پہلے یہ جو ایک علامت یہاں پر بتائی جا رہی ہے کہ یاجوج اور ماجوج کا خروج ہوگا، جو ہم نے کل پڑھا تھا ذوالقرنین کے واقعے میں، کہ انہیں بند کر دیا گیا ہے اس لوہے کی دیوار کے پیچھے، اور قیامت سے پہلے وہ لوگ اس دیوار سے نکل کر آئیں گے اور ہر بلندی سے نکلیں گے، اور ایسا لگے گا جسے سمندر کی موجیں ہیں جو آپس میں گتھم گتھا ہو رہی ہیں. اس طرح سے اللہ تعالیٰ کے وعدے کا وقت قریب آ جائے گا، سچا وعدہ. اور جب قیامت آ جائے گی تو لوگوں کی نگاہیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا، اور وہ کہیں گے کہ ہائے ہماری تباہی، ہم ہی غفلت میں تھے اس سے پہلے، بلکہ ہم ہی ظالم تھے. بے شک تم اور وہ جنہیں تم پکارتے ہو اللہ کے علاوہ، جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کے علاوہ، یہ سب جہنم کا ایندھن ہے. یعنی تمہارے یہ بت، تمہاری یہ مورتیاں، اور تم سب جہنم کا ایندھن ہو. جہنم جلائی جائے گی تم سے اور تمہارے معبودوں سے. تم سب کو جہنم کے اوپر سے گزرنا ہے، جانا ہے تم سب کو وہاں سے. اگر یہ خدا ہوتے، یعنی اگر یہ مورتیاں، یہ بت اگر خدا ہوتے، تب تو یہ جہنم میں نہ جاتے. ان کا جہنم میں جانا اس بات کی علامت ہے کہ یہ خدا نہیں ہے. یہ اپنے آپ کو جہنم سے نہیں بچا پائے، تمہیں کیا بچا پائیں گے؟ اور یہ اچھے، ان لوگوں کو جہنم میں کیوں ڈالا جائے گا؟ ان مورتیوں، ان پتھروں کو یہ احساس دلانے کے لیے انسانوں کو، مشرکین کو، کہ دیکھو تم انہیں خدا سمجھتے تھے، یہ تو خود جہنم میں پڑے ہوئے ہیں، یہ خود اپنے آپ کو نہیں بچا پائے، تمہیں کیا بچائیں گے؟ تو انسان اور بھی زیادہ
شرمندگی ندامت بھی محسوس کرے گا، اور یہ کہ انسان سوچے گا کہ اس کی وجہ سے مجھے جہنم میں ڈالا گیا، میں نے اس کی عبادت کی زندگی بھر، اب چاہے گا کہ یہ مجھ سے بہت دور ہو جائے، لیکن وہ ہر وقت نگاہوں کے سامنے، اور زیادہ اذیت ہوگی انسان کو، دلی اذیت۔ کہا جا رہا ہے کہ سب کے سب جہنم میں ہمیشہ رہیں گے، اور جہنم میں لوگوں کے لیے وہاں پر بڑی چیخ پکار ہوگی ہر وقت، ایک شور، ایک ہنگامہ، کان پڑی آواز سنائی نہ دے رہی ہوگی، جہنم ابل رہی ہوگی، آواز ایک تو یہ کہ جہنم میں جلنے کی آواز، پھر اوپر سے وہاں پر انسانوں کے رونے کی، چیخنے چلانے کی آوازیں، ایک دہاڑ سی ہوگی۔ بے شک وہ لوگ جو سبقت لے جاتے ہیں، آگے بڑھ جاتے ہیں نیکیوں میں، تو کہا جا رہا ہے کہ رہے وہ لوگ جن کے لیے ہماری طرف سے بھلائی کا پہلے ہی فیصلہ کیا جا چکا ہے، وہ جہنم سے دور رکھے جائیں گے۔ جو لوگ نیکیاں کرتے ہیں، نیکیوں میں آگے بڑھتے ہیں، سبقت لے جاتے ہیں، ان لوگوں کو جہنم سے دور رکھا جائے گا، جن کے لیے بھلائی کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ وہ تو جہنم کی بھنک تک بھی نہیں سن سکیں گے، اس کے سرسراہٹ تک نہیں سن سکیں گے، اور وہ جنت میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور وہاں پر ان کی پسندیدہ چیزیں، ان کی فیوریٹ چیزیں، ان کے جس چیز کی وہ خواہش کریں گے، وہ تمام چیزیں انہیں مہیا کی جائیں گی۔ اور کل آخرت میں جو بڑی ایک گھبراہٹ ہونا ہے، وہ اس سے رنجیدہ نہیں ہوں گے، یعنی جنتی لوگ، جنت میں جانے والے لوگ، نیکیوں میں سبقت کرنے والے لوگ، تو آخرت کی گھبراہٹ انہیں رنجیدہ نہیں کرے گی، پریشان نہیں کرے گی۔ فرشتے ان لوگوں سے ملاقاتیں کریں گے، آ کر ان سے ہاتھ ملائیں گے اور کہیں گے کہ آج تمہارا دن ہے، یہ وہ دن ہے آج کہ جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ اس دن آخرت میں ہم آسمان کو لپیٹ کر رکھ دیں گے، ایسے لپیٹ دیں گے جیسے کچھ فولڈرز لپیٹ دیے جاتے ہیں، کچھ اوراق لپیٹ دیے جاتے ہیں، کچھ پیپر لپیٹ دیے جاتے ہیں، اسی طرح سے آسمان کو ہم بالکل لپیٹ دیں گے۔ اور کہا جا رہا ہے کہ جس طرح سے ہم نے انسان کو پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا، اسی طرح سے ہم انسانوں کو دوبارہ زندہ کر دیں گے، یہ ہمارا وعدہ ہے، اور ہم ضرور ایسا کریں گے۔ اور ہم نے زبور میں لکھ دیا اس کے بعد کہ زمین کے وارث تو ہمارے نیک بندے ہی ہوں گے، یعنی اللہ تعالیٰ زمین کی وراثت نیک بندوں کو عطا کرے گا۔ نیک بندے اللہ کے زمین کے وارث ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے مقدر کر دیا ہے، لکھ دیا ہے کہ کیا ہوں کہ اللہ کے نیک بندے ہی زمین کے اصل وارث ہیں۔ یعنی وہ اس زمین پر کیا کریں؟ اللہ کی خلافت قائم کریں، اللہ کے حکم نافذ کریں، اللہ کے دین کو قائم کرنے کی کوشش کریں۔ اور بے شک اس میں ایک پیغام ہے ان لوگوں کے لیے، عبادت گزار لوگوں کے لیے، یعنی یہ قرآن ایک تبلیغ ہے، ایک پیغام ہے ان لوگوں کے لیے جو عبادت کریں، جو اللہ کے بندے ہیں۔ اور اے اللہ کے رسول، ہم نے آپ کو سارے جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اللہ کے رسول صرف یہ مسلمانوں کے نبی نہیں، بلکہ سارے جہان والوں کے لیے سراسر رحمت بن کر آئے ہیں، رحمت کا پیکر ہیں آپ، یعنی آپ کا پورا وجود، آپ کی پوری زندگی رحمت ہی رحمت تھی، ہر ایک کے لیے، انسانوں کے لیے، جانوروں کے لیے، ہر مخلوق کے لیے۔ آپ نے اپنی پوری زندگی میں رحمت کا ثبوت دیا، ہر ایک کے ساتھ مہربانی، شفقت، محبت، رحمت، نرمی، سب کے لیے۔ تو اللہ کی رحمت، اللہ کے رسول کی رحمت کا اگر ہم یہاں ذکر کرنے بیٹھ جائیں تو شاید وقت کم پڑ جائے۔ تو اللہ کے رسول کی رحمت تو اس قدر وسیع تھی کہ اس کے لیے کتابیں بھری پڑی ہیں، لاکھوں کی تعداد میں لوگوں نے اللہ کے رسول کی زندگی پر لکھا ہے کہ آپ کس طرح سے سارے جہان والوں کے لیے رحمت بن کر آئے تھے۔ کہہ دیجئے اے نبی کہ میری طرف وحی کی گئی ہے کہ تم سب کا معبود ایک ہی معبود ہے، تو کیا تم مسلمان ہوتے ہو؟ کیا تم مانتے ہو؟ پس اگر لوگ منہ موڑ لیں تو کہہ دینا کہ میں نے تو تمہیں خبردار کر دیا تھا، علل اعلان میں نے تمہیں باخبر کیا تھا، اور مجھے نہیں پتا کہ کیا وہ قریب ہے یا دور ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے، قیامت۔
بے شک اللہ جانتا ہے کھلی اور چھپی باتیں تمہاری، اور مجھے نہیں پتا کہ شاید اس کا دیر سے آنا تمہارے لیے ایک فتنہ ہے، اور شاید وہ تمہارے لیے ایک فتنہ ہو، اور کہا جا رہا ہے اور تمہیں ایک وقت خاص کے لیے مزہ کرنے کا موقع دیا جا رہا ہے، یعنی ایک وقت تک کے لیے تمہیں اس زندگی سے، اس دنیا سے فائدہ اٹھانے کا سامان دیا جا رہا ہے۔ آخرکار رسول نے کہا کہ اے میرے پروردگار، تو حق کے ساتھ فیصلہ فرما، ہمارا پروردگار رحمان ہے اور وہ مددگار ہے ان باتوں پر جو باتیں لوگ بناتے ہیں۔ یعنی اللہ ہی سے دعائیں کی رسولوں نے کہ اللہ تعالیٰ تو ہی فیصلہ فرمانا حق کے ساتھ، اور اللہ تعالیٰ کی تعریف اور اس کی حمد و ثنا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے اور اللہ تعالیٰ ہی مددگار ہے۔ یہاں سورہ انبیاء مکمل ہو رہی ہے، اور اس کے بعد سورہ حج۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے دنیا کے تمام انسانوں، اپنے رب سے ڈر کر زندگی گزارو، بے شک قیامت کا زلزلہ بہت ہی بڑی چیز ہے۔ قیامت کا زلزلہ بہت ہی ہولناک ہے، بہت ہی خوفناک اور ڈراؤنا، کیونکہ ویسے جو زلزلے آتے ہیں کچھ سیکنڈ کے لیے آتے ہیں، کبھی کسی جگہ پر آ گیا تو کسی جگہ پر نہیں بھی آتا ہے، لیکن قیامت کا زلزلہ پوری دنیا میں ایک ہی بار میں آئے گا، ایک ہی بار میں پوری دنیا ہلا کر رکھ دی جائے گی، ہر جگہ ایک ہی وقت میں۔ اور وہ کچھ سیکنڈ کا زلزلہ نہیں، بلکہ ایسا زلزلہ ہوگا جسے چھوٹے موٹے جو آتے ہیں زلزلے، اس میں بھی کیا ہو جاتا ہے کہ بلڈنگیں گر جاتی ہیں، بڑے بڑے نقصان ہو جاتے ہیں، بہت سے لوگ ختم ہو جاتے ہیں، لیکن قیامت کا زلزلہ جو پورے زمین کو ہلا کر رکھ دیا جائے گا، جھنجھوڑ کر رکھ دیا جائے گا، تو سوچئے کس قدر تباہی اور بربادی اور ہلاکت ہوگی، ہر چیز کیسی چور چور ہو جائے گی، ریزہ ریزہ ہو جائے گی۔ تو قیامت کا زلزلہ بہت ہی بڑا اور عظیم زلزلہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جب وہ زلزلہ آئے گا تو تم دیکھو گے اس موقع پر کہ ہر دودھ پلانے والی عورت بھول جائے گی، بے خبر ہو جائے گی اپنے دودھ پیتے بچے سے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ایک مثال دے کر سمجھایا ہے کہ تم قیامت کی ہولناکی کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہو کہ ایک ماں اپنے بچے سے سب سے زیادہ محبت کرتی ہے، خصوصی طور پر شیرخوار بچہ، تو جو کبھی بھی کسی بھی وقت اپنے بچے سے غافل نہیں ہوتی ہے، یہاں تک کہ بچہ اگر سو بھی رہا ہوتا ہے برابر میں، تب بھی ماں کو اس کی کروٹ لینے تک کی خبر ہوتی ہے۔ تو بتایا جا رہا ہے کہ قیامت اس قدر عظیم ہے، اس قدر بڑی اور ہولناک چیز ہوگی کہ ایک ماں اپنے دودھ پیتے بچے سے غافل ہو جائے گی۔ اس سے ہم قیامت کی ہولناکی کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اور اسی طرح یہ کہ حاملہ کا حمل گر جائے گا، یعنی اس قدر خوفناک وقت ہوگا وہ کہ حاملہ عورت کا حمل گر جائے گا، اثر پڑے گا اس بچے کے اوپر جو بچہ ماں کے پیٹ میں ہوگا، کہ وہ تک گر جائے گا۔ تو اس سے ہم قیامت کی ہولناکی کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اور کہا جا رہا ہے کہ تم اس وقت دیکھو گے انسانوں کو کہ وہ بے ہوشی کی حالت میں ہے، نشے کی حالت میں ہے، ایسا لگے گا جیسے انسان کے اوپر کوئی نشہ یا انسان بے ہوش ہو گیا ہے، حالانکہ یہ نشے میں نہیں ہوں گے، بلکہ یہ اللہ کا سخت عذاب ہوگا۔ لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو اللہ کے بارے میں بہت بحث و مباحثہ کرتے ہیں، بہت لڑتے جھگڑتے ہیں، حالانکہ ان کے پاس کوئی علم نہیں ہے، بغیر علم کے بحث کرتے ہیں کچھ لوگ۔ کیوں؟ کیونکہ وہ شیطان کی اتباع کرتے ہیں، سرکش شیطان کی، حالانکہ ان کے اس کے تو نصیب میں ہی یہ لکھا ہے کہ جو شیطان سے دوستی کرے گا تو شیطان تو اسے گمراہ کر دے گا، بھٹکا دے گا، اور اسے بھڑکتے ہوئے عذاب کی طرف راستہ دکھائے گا، جہنم کا عذاب کا راستہ دکھائے گا جو شیطان سے دوستی کرے گا۔ اے لوگو، اگر تم شک میں ہو، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے سے اگر تم شک میں ہو، تو ہم نے تمہیں مٹی سے بنایا، یعنی تم سوچو ذرا کہ تمہیں مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر شک ہو رہا ہے، تم یہ تو سوچو تمہیں بنایا کس طرح سے گیا، کس طرح سے پیدا کیا گیا ہے، کہ تمہارا آغاز مٹی سے ہوا ہے، اور اس کے بعد نطفے سے تمہاری نسل چلی ہے، تو تم پہلے پانی کے ایک حقیر بوند ہوتے ہو، اس کے بعد پھر خون کا ایک لوتھڑے میں تم بدل جاتے ہو، اور یعنی جمع ہوا خون، اور اس کے بعد پھر گوشت کی ایک بوٹی سے جو شکل والی بھی ہوتی ہے اور بے شکل بھی۔ یہ ہم سب کچھ اس لیے بتا رہے ہیں تاکہ تم پر ہم حقیقت واضح کر سکیں، پھر ہم اسے رحم مادر میں جب تک چاہتے ہیں رکھتے ہیں ایک مقرر مدت تک، پھر ہم تمہیں ایک بچے کے صورت میں باہر نکال لاتے ہیں، اور اس کے بعد دنیا میں آنے کے بعد پہلے تم طفولیت کی زندگی گزارتے ہو،
اس کے بعد بلوغت یعنی بالغ ہو جاتے ہو، تم سمجھدار ہو جاتے ہو، اور تم اپنی جوانی کی عمر کو پہنچ جاتے ہو، اور تم میں سے کچھ لوگ وفات پا جاتے ہیں جوانی میں ہی یا پہلے ہی بچپن میں ہی، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو بدترین عمر کی طرف پھیر دیے جاتے ہیں، یعنی بڑھاپے کی طرف پھیر دیے جاتے ہیں، اور جب بڑھاپے کی طرف ان کو پھیر دیا جاتا ہے، لوٹا دیا جاتا ہے، تو پھر وہ سب کچھ جاننے کے باوجود بھی کچھ نہیں جان پاتے ہیں، یعنی ان کی یادداشت ختم ہو جاتی ہے، ان کی میموری ڈاؤن ہو جاتی ہے، اور وہ سب کچھ بھول جاتے ہیں۔ اسی طرح سے تم دیکھو کہ زمین جو سوکھی پڑی ہوتی ہے، جب ہم اس پر پانی نازل کرتے ہیں، بارش نازل کرتے ہیں، تو زمین لہلہا اٹھتی ہے، تر و تازہ ہو جاتی ہے، پھول جاتی ہے، اور پھر وہ ہر طرح کے نباتات اگانے لگتی ہے، خوبصورت۔ تو یہ اللہ تعالیٰ مثالیں دے کر سمجھا رہا ہے کہ دیکھو اس طرح سے اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد دوبارہ بھی زندہ کر سکتا ہے۔ جب ایک مردہ زمین کو اللہ تعالیٰ زندہ کر سکتا ہے، ایک بغیر وجود کے اللہ تعالیٰ نے ایک انسان بنا دیا، تو اسی طرح سے اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرے گا۔ اسی طرح سے یہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ برحق ہے، اللہ تعالیٰ حق ہے، سچا ہے، اللہ مردوں کو زندہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، اور بے شک قیامت یقیناً آنے والی ہے، اس کے آنے میں کوئی شک نہیں، اور اللہ تعالیٰ دوبارہ اٹھائے گا ان لوگوں کو، زندہ کرے گا ان لوگوں کو جو خبروں میں مدفون ہیں۔ لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو اللہ کے بارے میں بہت بحث کرتے ہیں، حالانکہ ان کے پاس کوئی علم نہیں ہے، بغیر علم کے بحث کرتے ہیں، حالانکہ ان کے پاس نہ تو ہدایت ہے اور نہ ہی ان کے پاس کوئی روشن کتاب ہے، نہ قرآن ہے۔ یہ لوگ صرف گردن اکڑاتے ہیں، گردن اکڑائے ہوئے، یعنی بڑے غرور کے ساتھ، تکبر کے ساتھ گردن اکڑا کر یہ لوگ خود کو بحث کرتے ہیں۔ کیوں؟ تاکہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے بھٹکا سکیں، گمراہ کر سکیں۔ اللہ کے ہاتھ میں ہے، نہیں بلکہ کہا جا رہا ہے کہ اس انسان کے لیے جو لوگوں کو گمراہ کرتا ہے، بحث کرتا ہے، اس کے لیے دنیا میں بھی ذلت و رسوائی ہے، اور قیامت کے دن ہم اسے جلنے کا عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ ایسا اس وجہ سے کیونکہ تمہارے ہاتھوں نے یہی اعمال آگے بھیجے ہیں، اور بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بہت زیادہ ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو اللہ کی عبادت ایک کنارے پر رہ کر کرتے ہیں۔ کنارے پر رہنے سے کیا مراد ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب انہیں کوئی خیر پہنچتا ہے تب تو مطمئن ہو جاتے ہیں، لیکن اگر کوئی مصیبت آتی ہے تو پھر پلٹ جاتے ہیں۔ یعنی اس قدر کنارے پر کھڑے ہوتے ہیں کچھ لوگ، ایسی عبادت کرتے ہیں کنارے پر کھڑے ہو کر کہ جب تک زندگی میں خوشیاں ہوتی ہیں، خیر اور اچھائی، بھلائی، عافیت، زندگی اچھی گزر رہی ہے، تو بڑی مطمئن زندگی گزارتے ہیں، لیکن جیسے ہی انسان پر کوئی مصیبت آ جاتی ہے، کوئی بھی آزمائش، کوئی بھی آفت، مصیبت، حادثہ کچھ ہو جاتا ہے، پھر انسان پلٹ جاتا ہے، پھر انسان واپس پلٹ جاتا ہے شرک کی طرف یا گناہوں کی طرف۔ اس قدر کنارے پر کھڑا ہوتا ہے انسان۔ ایسے لوگوں کے لیے دنیا اور آخرت کی ذلت اور رسوائی ہے، خسارہ ہے، نقصان ہے، اور یہ کھلا نقصان ہے۔ جو لوگ اللہ کے علاوہ کو پکارتے ہیں، ایسے لوگوں کو جو نہ فائدہ پہنچاتے ہیں نہ نقصان پہنچاتے ہیں، تو یہ کھلی گمراہی ہے۔ اور جو پکارتے ہیں ایسے لوگوں کو کہ اگر دیکھا جائے تو ان کا نقصان ان کے نفع سے زیادہ ہے، یعنی جنہیں اللہ کے علاوہ پکارا جاتا ہے وہ کسی کو نفع تو کیا پہنچائیں گے، الٹا نقصان پہنچا رہے ہیں، کہ انسان کو جہنم کے قریب کر رہے ہیں، جہنم کی طرف لے کر جا رہے ہیں۔ بس کیا ہی بدترین دوستی ہے ایسے لوگوں کی، اور کیا ہی بدترین ان کی رفاقت ہے۔ اللہ تعالیٰ داخل کرے گا ان لوگوں کو جو ایمان لاتے ہیں اور اچھے کام کرتے ہیں جنت میں، جس کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ وہ کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ جو لوگ یہ گمان کرتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہرگز بھی مدد نہیں کرے گا، نہ دنیا میں نہ آخرت میں، تو ایسے لوگوں کو چاہیے کہ وہ ایک رسی کے ذریعے آسمان تک پہنچ کر شگاف لگائے، پھر دیکھ لے کہ آیا اس کی یہ تدبیر کسی ایسی چیز کو رد کر سکتی ہے جو اس کو ناگوار ہے۔ یعنی یہ جو لوگ جو ہیں اللہ کے بارے میں شک اور شبے کا شکار ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے کوئی مدد نہیں کرے گا دنیا اور آخرت میں، تو ایسے لوگوں کے بارے میں کہا گیا ہے کہ پھر انہیں چاہیے کہ وہ ایک رسی کے ذریعے آسمان تک پہنچ کر شگاف لگائے، اور پھر وہ یہ دیکھے، یہ غور و فکر کرے کہ کیا اس طرح سے اس کا غصہ دور ہو رہا ہے، اس کی کوئی ایسی تدبیر اسے اس چیز کو روک سکتی ہے جس کو وہ ناپسند کر رہا ہے۔ جس چیز کو انسان ناپسند کر رہا ہے وہ اسے روک نہیں سکتا، دور نہیں کر سکتا، یعنی بالکل اس کے ناممکن ہے
जिस तरह से आसमान तक पहुंचना एक रस्सी के जरिए शगाफ लगाना, ये सब नामुमकिन है। तो इसमें ये बताया जा रहा है कि क्या है कि अल्लाह पर ईमान होना चाहिए, यकीन होना चाहिए, किसी शक और शुबे में ना पड़े। हम ख्वाह कितना ही शक कर लें, शुबा कर लें, कितना ही इनकार कर दें, लेकिन उससे हकीकत तो नहीं छुप जाएगी ना। हकीकत तो यही रहेगी ना कि अल्लाह ही माबूद है, अल्लाह ही हाकिम है, खालिक है, मालिक है, हाकिम, सब कुछ अल्लाह ताला है। हम कितना ही गुस्सा कर लें, उससे हकीकत नहीं बदलेगी। इसी तरह से हमने इस कुरान को नाजिल किया। ये कुरान खुली आयात है। बेशक अल्लाह ताला रहनुमाई फरमाता है जिसकी चाहता है। बेशक जो लोग ईमान लेकर आते हैं और जो यहूदी हो जाते हैं और जो साबी हैं, जो नसारा हैं, जो मजूसी हैं, जो मुशरिक हैं, अल्लाह ताला सबके दरमियान क़यामत के दिन फैसला करेगा। अल्लाह ताला हर चीज पर गवाह है। क्या तुम देखते नहीं हो कि अल्लाह को सजदा कर रही है हर वो चीज जो आसमानों में है और जो जमीन में है, और सूरज और चांद और तारे और पहाड़ और दरख्त और तमाम जानवर और बहुत सारे इंसान, सबके सब अल्लाह के आगे सजदारेज हैं। और बहुत सी वो लोग जो अजाब के मुस्तहिक हो चुके हैं, बस जिसे अल्लाह ताला रुसवा कर दे तो उसे इज्जत देने वाला कोई नहीं है। बेशक अल्लाह ताला करता है जो वो चाहता है। ये दो फरीक हैं जिनके दरमियान अपने रब के मामले में झगड़ा है। यानी दो लोग हैं, एक तो वो है जो अल्लाह को मानते हैं, एक वो है जो अल्लाह को नहीं मानते हैं। एक वो है जो एक अल्लाह को मानते हैं और एक वो है जो अल्लाह के साथ बहुत सारे माबूदों को मानते हैं। और ये दोनों आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं, दोनों फरीक। इसी तरह से आप देखिए कि यहूद और नसारा थे, वो दोनों आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे, है ना। तो अल्लाह ताला कह रहा है कि वो लोग जो कुफ्र करते हैं, जो इनकार करते हैं, उनके लिए आग के लिबास काटे जा चुके हैं। आग के लिबास उनके लिए तैयार किए गए हैं और उनके ऊपर से गर्म खौलता हुआ पानी डाला जाएगा, जिससे उनके न सिर्फ एक खाने ही नहीं बल्कि पेट के अंदर के हिस्से तक गल जाएंगे। इस कदर गर्म और खौलता हुआ पानी जो न सिर्फ ये कि उनके खालों को जला देगा बल्कि अंदर के हिस्से, पेट के अंदर तक के हिस्से गल जाएंगे। और ऐसे लोगों की खबर लेने के लिए लोहे की उसको उन्होंने गुर्जों म्यूट कर रखा है। लोहे की गुर्जों से उन्हें मारा जाएगा। जब जब वो चाहेंगे कि वो जहन्नम से निकल जाएं गम की वजह से, तो फिर उन्हें जहन्नम में दोबारा धकेल दिया जाएगा और कहा जाएगा कि चखो जलने का अजाब का मजा। बेशक अल्लाह ताला दाखिल करता है उन लोगों को जो ईमान लेकर आते हैं और जो अच्छे काम करते हैं जन्नतों में, जिसके नीचे नहरें जारी हैं। और उन्हें वहां पर सोने के और मोतियों के कंगन पहनाए जाएंगे जन्नत में। और वहां पर उन्हें उन्हें रेशमी लिबास पहनाए जाएंगे और उन्हें वहां पर पाकीज़ा बात कबूल करने के हाँ, ये उन लोगों को दी जाएगी जन्नत जिन लोगों को हिदायत दी गई थी पाकीज़ा बात की, कौल तैयब की, अच्छी बात यानी कलमा तैयबा की रोशनी में जिन लोगों ने जिंदगी गुजारी हिदायत में, और जिन्होंने सिरात हमीद यानी अल्लाह ताला के रास्ते की जिन्हें हिदायत दी गई थी, उन लोगों को जन्नत में दाखिल किया जाएगा। बेशक वो लोग जिन्होंने इनकार किया और जो अल्लाह के रास्ते से रोकते हैं और मस्जिद हराम से रोकते हैं, हालांकि मस्जिद हराम को हमने तमाम इंसानों के लिए बराबर रखा है, यानी सब, चाहे वहां के रहने वाले हों या बाहर से आने वाले हों, सबके लिए बराबर का दर्जा है। मस्जिद हराम ऐसी नहीं है कि मस्जिद हराम पर सिर्फ उन्हीं लोगों का कब्जा हो, वही लोग वहां पर रहें, नमाज पढ़ें। मस्जिद हराम में कोई भी दाखिल हो सकता है, कोई भी आए जाए रहे कुछ भी करे वहां पर। वो मकामी लोग, बाहर से आने वाले लोग, सबके लिए बराबर से हक है वहां पर। किसी का हक ज्यादा, किसी का कम नहीं है। और कहा जा रहा है कि इस मस्जिद हराम में जो भी रास्ते से हटकर जुल्म का तरीका इख्तियार करेगा तो हम उसे दर्दनाक अजाब का मजा चखाएंगे। अगर कोई इल्हाद करेगा, कोई मुल्हिद हो जाएगा यानी सीधे रास्ते से हट जाएगा, जुल्म के रास्ते पर चलेगा, तो फिर हम उसे दर्दनाक अजाब का मजा चखाएंगे। और हमने इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए बैतुल्लाह की जगह, खाना काबा की जगह तजवीज़ कर रखी थी। यानी हमने बताया था इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कि आपको खाना काबा इस जगह पर बनाना है। और हमने ही इब्राहिम अलैहिस्सलाम को ये हिदायत की थी कि तुम मेरे साथ किसी को शरीक ना करना और मेरे घर को यानी जब बैतुल्लाह बनाओ तो इसमें किसी तरह का शिरक ना हो और इस घर को पाको साफ करना,
طواف کرنے والوں کے لیے، قیام کرنے والوں کے لیے، رکوع اور سجدے کرنے والوں کے لیے۔ اور اس کے بعد جب یہ گھر تعمیر ہو جائے تو پھر تم لوگوں میں اعلان کر دینا کہ لوگ حج کے لیے آئیں، اور خواہ وہ پیدل آئیں، خواہ وہ سواری پر آئیں، خواہ وہ دور دراز سے آئیں۔ کیوں آئیں حج کے لیے؟ تاکہ وہ یہاں پر آ کر مشاہدہ کریں، دیکھیں منافع اور فائدے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنے فائدے جمع کر رکھے ہیں حج اور عمرے میں، کتنے منافع ہیں انسان کے لیے۔ اور کیوں آئیں لوگ حج کے لیے؟ تاکہ لوگ وہاں پر آ کر اللہ کا ذکر کریں، اللہ کو یاد کریں، اللہ کا نام لے۔ اور یہ گنتی کے چند دن ہیں، مقرر دن ہیں، مقرر دنوں میں یعنی حج کے دنوں میں یا عمرے کے دنوں میں، اور ان مقرر دنوں میں اللہ کے نام کا ذکر کریں۔ اور خصوصی طور پر جو حج کے دن ہیں جس میں قربانی بھی کی جاتی ہے، تو اللہ کے نام کے ساتھ کہا جا رہا ہے کہ ان جانوروں پر اللہ کا نام لیں جو جانور اللہ تعالیٰ نے عطا کیے ہیں، مویشی، چوپائے۔ تو تم ان جانوروں کو کھاؤ بھی، تم خود بھی کھاؤ اس کا گوشت، اور خود کھانے کے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی کھلاؤ۔ قربانی کا جو گوشت ہے وہ خود بھی کھانا چاہیے اور کھلانا چاہیے وہ ایسے لوگوں کو جو محتاج لوگ ہیں، تنگ دست لوگ ہیں۔ اور پھر اس کے بعد جب حج مکمل ہو جائے پھر اس کے بعد وہ غسل کریں، اپنا میل کچیل دور کریں، اور اگر کسی نے کوئی نظر مانی ہو تو اپنی نظر پوری کرے، اور اس کے بعد پھر وہ بیت اللہ کا طواف کرے، طواف وداع یا طواف افاضہ۔ تو یہ تھا تعمیر کعبہ کا مقصد۔ اور بس لوگوں کو چاہیے کہ وہ اللہ کی حرمتوں کی تعظیم کرے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو محترم چیزیں بنائی ہیں ان کا احترام کرنا چاہیے، ان کی تعظیم کرنا چاہیے۔ یہ تمہارے لیے بہتر ہے اپنے اللہ کے نزدیک۔ اور تمہارے لیے جانور حلال کر دیے گئے ہیں سوائے اس کے جو تم پر تلاوت کیا جا چکا ہے کہ کیا حرام ہے، باقی تمام جانور تمہارے لیے حلال ہیں۔ اور تم بتوں کی گندگی سے بچو، یعنی شرک سے بچو، اور جھوٹی باتوں سے پرہیز کرو۔ یعنی بچنے کی چیزیں تو یہ ہیں، انسان کھانے میں بہت دیکھتا ہے کہ حرام کیا ہے، حلال کیا ہے۔ حرام تو یہ ہے کہ انسان شرک سے بچے، جھوٹی باتوں سے بچے، اور ایک اللہ کو مانے، یکسو ہو کر اللہ کی بندگی کرے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے۔ اگر کوئی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرے گا تو وہ ایسا ہے کہ گویا وہ آسمان سے گر گیا ہو، اور اسے پرندوں نے اچک لیا ہو، یا ہوا اس کو ایسی جگہ لے جا کر پھینک دے جہاں پر وہ کیا ہو جائے، ریزہ ریزہ ہو جائے۔ تو دیکھیے کہ شرک کرنے کا انجام یا حقیقت کیا ہے، کہ شرک انسان کو کس قدر تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ اس کی ایک مثال دی گئی ہے کہ جیسے کوئی آسمان سے گرے، اور جب وہ آسمان سے گرے تو یا تو پرندوں اسے اچک لیں، یا پھر اسے ہوائیں بالکل اڑا کر رکھ دیں، اور اس کی بالکل ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں اس انسان کے، ہوا اس کو چاروں طرف بکھیر دے، ایسی تباہی و بربادی۔ تو کہا جا رہا ہے کہ ایسے ہی شرک کرنے والے کا معاملہ ہے، کہ جو مشرک انسان ہوتا ہے اسے کیا ہوتا ہے کہ لوگ اچک لیتے ہیں نا آسانی کے ساتھ، وہ لوگوں کی باتوں میں آ جاتا ہے، ادھر سے ادھر، کبھی اس در پر جا رہا ہے، کبھی اس در پر جا رہا ہے، کبھی اس آستانے پر جا رہا ہے، کبھی دوسرا آستانے پر جا رہا ہے، اور ایک اللہ کے آگے سر جھکانے کے بجائے نہ جانے کس کس کے آگے جا کر وہ سر جھکا رہا ہے، سجدے کر رہا ہے، دعائیں کر رہا ہے، ایک خدا سے دعا کرنے کے بجائے۔ تو چاروں طرف ہوائیں اسے اڑا کر رکھ رہی ہیں۔ تو اس طرح سے انسان تباہ و برباد ہو جاتا ہے، ذلیل و خوار ہو جاتا ہے۔ پس جو اللہ کے شاعر کی تعظیم کرتا ہے، عزت کرتا ہے، تو یہ تو دلوں کا تقوی ہے۔ جتنا انسان کے دل میں تقوی ہوگا، ڈر ہوگا، اتنا ہی وہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کے، اللہ کے شاعر کی وہ تعظیم کرے گا، احترام کرے گا۔ یعنی نمازوں کی، روزے کی، اور حج ہے، اور بہت ساری چیزیں ہیں، ان سب کی تعظیم انسان تبھی کرتا ہے جبکہ دل میں تقوی ہو۔ اور تمہارے لیے ایک کیا ہے کہ منافع ہے ایک مقرر وقت تک، یعنی تمہیں ایک وقت مقرر تک ان ہدی کے جانوروں سے فائدہ اٹھانے کا حق ہے۔ پھر تمہیں ان کے قربان کرنے کی جگہ اسے قدیم گھر کے پاس ہے۔ ان جانوروں کو قربانی جو ہوگی بیت العتیق کے پاس، بیت العتیق پرانا گھر، یعنی بیت اللہ کو کہا جاتا ہے سب سے پرانا گھر، اس روئے زمین پر سب سے پہلا گھر جو تعمیر کیا گیا ہے وہ خانہ کعبہ ہی ہے۔ تو اس کے پاس یعنی مینا میں قربانی کی جاتی ہے۔ اور کہا جا رہا ہے کہ ہم نے ہر امت کے لیے قربانی کا ایک قاعدہ مقرر کر دیا ہے۔ ہر ایک کی دیکھیے عبادت کے جو ارکان ہیں یا عبادت کے جو طریقے ہیں وہ مقرر ہیں۔ پہلی امتوں کے الگ طریقے تھے عبادت کے، قربانی کے، اب الگ ہے۔ اور کہا جا رہا ہے
کہ لوگوں کو چاہیے کہ وہ اللہ کے نام کا ذکر کریں اس رزق پر، اس کھانے پر، جو بھی جانور ہو، جو بھی چوپائے ہوں، مویشی ہوں، ان پر وہ اللہ کے نام لیں، اللہ کے نام کے ساتھ اسے کھائیں۔ بس تم سب کا معبود ایک ہی معبود ہے، تو تم اسی کے آگے جھک جاؤ، اسی کی اطاعت کرو، ایک اللہ کی۔ اور تم خوشخبری دے دو ان لوگوں کو جو جھک کر زندگی گزارتے ہیں، عاجزی کی زندگی گزارتے ہیں، انہیں جنت کی خوشخبری دے دو۔ کون ہے عاجزی اختیار کرنے والے، جھکنے والے؟ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں۔ یعنی یہ بہت ہی دیکھیے جنت میں جانے والی صفات ہیں۔ جنت میں اگر ہم جانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں کیا کیا کرنا ہوگا؟ ایک تو یہ کہ عاجزی کی زندگی گزارنا ہوگی، دوسرے یہ کہ جب ہمارے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے تو ہمارے دل کانپ اٹھیں، اور تیسرے یہ کہ صبر کرنا ان مصیبتوں پر، جو بھی مصیبت پہنچے اس پر صبر کرنا۔ یہ بھی کیا ہے؟ جنت میں جانے کی علامات اور جنت میں جانے والے اعمال۔ اور کیا؟ نماز قائم کرنا، اور کیا؟ اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرنا۔ یہ تمام وہ اعمال ہیں جو انسان کو جنت میں لے جانے والے ہیں۔ اور آگے کہا جا رہا ہے کہ قربانی کے اونٹ، یہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے تمہارے لیے، اس میں بھی تمہارے لیے بہت ہی بھلائی ہے۔ بس تم اس پر بھی اللہ کے نام کا ذکر کرو، اللہ کے نام کے ساتھ اسے قربان کرو، اور کھڑا کر کے انہیں قربان کرو۔ یعنی اونٹ جو قربان کیا جاتا ہے اسے کھڑا کر کے، اور قربانی کے بعد پھر اس کی پیٹھ زمین پر ٹک جاتی ہے، پھر تم اس اونٹ کو کھاؤ خود بھی، اور اسے کھلاؤ بھی ان لوگوں کو جو قناعت کیے بیٹھے ہیں اور جو اپنی حاجت پیش کریں۔ یعنی جو مانگنے والے ہیں، اپنی حاجتیں سامنے رکھنے والے ہیں، ننگے اور بھوکے لوگ ہیں، انہیں بھی دو، اور جو مانگتے نہیں ہیں کسی کے آگے، قناعت کی زندگی گزارتے ہیں، انہیں بھی تم کھلاؤ۔ اسی طرح سے ہم نے جانوروں کو تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو۔ اور یاد رکھو کہ اللہ کو قربانی کا نہ تو خون پہنچتا ہے اور نہ گوشت پہنچتا ہے، لیکن اسے تمہارے دلوں کا تقوی پہنچتا ہے۔ یعنی اس میں جو بہت ہی اہم پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہم صرف ظاہر پر نظر نہ رکھا کریں، ظاہری اعمال، ظاہری رسم و رواج، یا یہ سمجھنا ہے کہ قربانی کا جانور جتنا موٹا ہوگا، جتنا اچھا ہوگا، اتنی ہی اچھی قربانی ہوگی۔ اصل یہ ہے کہ ہمارا جذبہ کتنا اچھا ہے، ہمارے دلوں کا حال کیا ہے۔ قربانی کے موقع پر ہمارے اندر کوئی ریاکاری تو نہیں ہے، کوئی دکھاوا کے لیے تو ہم قربانی نہیں کر رہے ہیں، یا ایک فارمیلٹی، ایک رسم کے طور پر تو نہیں کر رہے ہیں۔ قربانی کا جذبہ ہے نہیں ہے ہمارے اندر، کتنا تقوی ہے ہمارے اندر جب ہم نے قربانی کی؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کو قربانی کا نہ تو گوشت پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے، اسے تو صرف تمہارے دلوں کا تقوی چاہیے، دلوں کا تقوی مطلوب ہے بس۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ان جانوروں کو مسخر کر دیا ہے تاکہ تم اس پر اللہ کی بڑائی بیان کرو، اللہ کی کبریائی بیان کرو، کہ اللہ نے تمہیں ہدایت دی، صحیح راستہ دکھایا، تم اس پر اللہ کی خوب خوب تعریف کرو، اور اچھے اور نیک کام کرنے والوں کو جنت کی خوشخبری دے دو، نیکوکاروں کو۔ بے شک اللہ تعالیٰ اہل ایمان سے مدافعت کرتا رہتا ہے، اہل ایمان کی طرف سے، یعنی اہل ایمان پر اگر کوئی حملہ کرنا چاہتا ہے، کوئی نقصان پہنچانا چاہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اہل ایمان کی حفاظت کرتا ہے، ان کا دفاع کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا ہے خیانت کرنے والوں کو اور ناشکرے لوگوں کو، کافر نعمت کو۔ وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں جنگ کرتے ہیں، تو کہا جا رہا ہے کہ اجازت دے دی گئی ہے ان لوگوں کو جن کے خلاف جنگ کی جا رہی ہے، کیونکہ وہ مظلوم ہے۔ یعنی لوگوں کو اجازت دے دی گئی اس بات کی کہ وہ جنگ کریں اللہ کے راستے میں۔ کیوں کریں جنگ؟ کیونکہ ان پر ظلم کیا جا رہا ہے، وہ مظلوم ہے۔ مظلوم لوگوں کو چاہیے کہ پھر وہ کیا کریں؟ ظلم کا بدلہ لیں۔ اور بے شک اللہ تعالیٰ ان کی مدد پر قدرت رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ ان لوگوں کو ان کے گھروں سے نکالا گیا ہے، ناحق نکالا گیا ہے۔ کس بنا پر؟ کس وجہ سے؟ صرف اتنی سی بات پر کہ ان لوگوں نے یہ کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، ہمارا پروردگار اللہ ہے۔ صرف اتنی سی بات کہنے پر کہ ہمارا رب اللہ ہے، اور لوگوں نے ان کو گھروں سے نکال دیا۔ پس اللہ تعالیٰ اگر لوگوں کا دفاع نہ کرے، ایک دوسرے کے ذریعے لوگوں کا دفاع نہ کرے، یعنی اگر یہ اللہ تعالیٰ جنگ کا حکم نہیں دیتا کہ جنگ کرو ان لوگوں سے جو تم پر ظلم کر رہے ہیں، اگر ایسا حکم نہ دیتا، تب تو کیا ہوتا ہے؟ زمین میں بڑا فساد مچ جاتا، بڑی تباہی ہو جاتی۔ تب تو ایسا ہو جاتا کہ جتنے خانقاہیں ہیں، گرجا گھر ہیں، معبد ہیں، مسجدیں ہیں، جن میں اللہ کا کثرت کے ساتھ ذکر کیا جاتا ہے، سب کی سب منہدم کر دی جاتی، توڑ ڈالی جائیں، مسمار کر ڈالی جائیں۔ یعنی اگر دفاع نہ کیا جائے جنگوں کے ذریعے، جہاد کے ذریعے، تب تو یہ لوگ کیا کر دیں گے؟ منہدم کر دیں گے، عبادت گاہوں کو منہدم کر دیں گے،
خانقاہوں کو، گرجا گھروں کو، مسجدوں کو، حالانکہ مسجد تو مساجد تو وہ جگہ ہے جہاں پر اللہ کے نام کا خوب خوب ذکر کیا جاتا ہے کثرت کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی ضرور مدد کرے گا جو اللہ کی مدد کرے گا۔ اللہ تعالیٰ طاقتور ہے، غالب ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر ہم ان کو زمین میں اقتدار دیں تو یہ نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں، نیکی کا حکم دیں، برائی سے روکیں، اللہ کے ہاتھ میں ہے تمام معاملات کا انجام۔ یعنی جب اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو زمین میں پھر اقتدار دے گا، حکومت دے گا، طاقت دے گا۔ اور جب یہ اتنے بہترین لوگ ہیں کہ اگر ان کے ہاتھوں میں زمین کا جب اقتدار ان کے ہاتھوں میں آ جائے گا تو بہترین لوگ وہ ہیں جو اقتدار آنے کے بعد بھی نماز کو قائم کرنے والے، زکوٰۃ کی ادائیگی کرنے والے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دینے والے ہوں۔ ایسے ہی لوگوں کے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اللہ کے ہاتھ میں ہے تمام معاملات کا انجام۔ اور اگر یہ آپ کو جھٹلا دیں گے اے نبی تو یاد رکھیے کہ آپ سے پہلے بھی انہوں نے آپ سے پہلے بھی جھٹلایا ہے۔ قوم نوح نے، قوم عاد نے، قوم سمود نے، قوم ابراہیم، قوم لوط، اصحاب مدین نے، اور موسیٰ علیہ السلام کو جھٹلایا گیا ہے۔ بس ہم نے کافروں کو مہلت دی اور اس کے بعد پھر ہم نے ان لوگوں کو پکڑ لیا۔ تو کیسی تھی میری پکڑ، اور کتنی ہی بستیوں کو ہم نے ہلاک کر دیا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ظالم تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کی چھتوں پر اوندھا کر دیا، الٹا کر دیا، اور کتنے ہی کنویں بیکار ہو گئے اور کتنے ہی محلات کھنڈر بن گئے۔ ایسے اللہ تعالیٰ نے تباہ کیا انہیں۔ کیا یہ لوگ زمین میں چلتے پھرتے نہیں ہیں؟ تو کیا ان کے پاس دل نہیں ہے جس سے یہ سمجھے، کان نہیں ہے جس سے یہ سنے؟ یعنی کیا ان لوگوں نے غور و فکر نہیں کرتے ہیں؟ کیا یہ سنتے نہیں ہیں؟ ان کے پاس کان نہیں ہے؟ کیا ان کی آنکھیں اندھی ہو چکی ہیں؟ کیا ان کی آنکھوں کی روشنی ختم ہو چکی ہے؟ دیکھتے نہیں ہیں یہ؟ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی ہیں بلکہ دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں میں ہے۔ یعنی اصل اندھا پن آنکھوں کا اندھا پن نہیں ہے۔ اگر کوئی نابینا ہے تو کسی کو اگر دکھائی نہیں دیتا ہے، یہ اصل میں اندھا پن نہیں ہے، بلکہ اندھے تو وہ لوگ ہیں کہ جن کے دل اندھے ہیں، جن کے دل کی آنکھیں بند ہیں، جن کے اندر بصیرت نہیں ہے۔ بصارت کا چلا جانا اتنا بڑا نقصان نہیں جتنا دلوں کا کہ بصیرت ختم ہو جانا، دلوں کا اندھا پن ہونا، یہ بہت بڑا گناہ ہے کہ دل انسان کا کھلا ہوا نہ ہو۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ دل کی آنکھوں سے دیکھو۔ آگے کہا جا رہا ہے کہ لوگ آپ سے عذاب کے بارے میں بہت جلدی مچاتے ہیں آپ کے سامنے آ کر۔ اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے ہرگز بھی خلاف ورزی نہیں کرے گا، اور بے شک تمہارے رب کے یہاں کا ایک دن تمہارے شمار کے 1000 سال کے برابر ہوا کرتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے یہاں کا ایک دن ہماری گنتی کے حساب سے 1000 سال کے برابر ہے۔ کتنی ہی بستیاں ہیں کہ جنہیں ہم نے مہلت دی، اور یعنی انسان کو لگتا ہے نا کہ عذاب کیوں نہیں آ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ بہت جلد آنے والا ہے۔ انسان کو لگ رہا ہے کہ بہت ٹائم ہو گیا۔ اب چونکہ ہمارے دیکھیے شمار ایک الگ ہے، ہم 24 گھنٹے کا ایک دن ہمارے یہاں ہوتا ہے، چھوٹے چھوٹے دن ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے یہاں کا دن بہت ہی طویل ہے نا۔ ہماری گنتی کے حساب سے 1000 سال کے برابر اللہ تعالیٰ کے یہاں کا ایک دن۔ تو اسی لیے ہمیں لگتا ہے کہ یہ سب کچھ کیا ہے کہ بہت جلدی نہیں ہو رہا ہے، بہت ٹائم لگ رہا ہے قیامت آنے میں، اور یہ سب کچھ ہونے میں بہت وقت لگ رہا ہے۔ لیکن کل قیامت میں جا کر ہمیں لگے گا، کل آخرت میں، دنیا کی زندگی کی بہت ہی چھوٹی تھی، بہت مختصر تھی، ایک دن گویا کہ ہم گزار کر آئے ہیں، دن کا ایک حصہ۔ کتنی ہی بستیوں کو ہم نے ہلاک کر دیا۔ پہلے ہم نے انہیں مہلت دی، اور اس کے بعد پھر ہم نے انہیں پکڑ لیا کیونکہ وہ ظالم تھی، اور ہماری طرف واپسی ہے۔ اے نبی کہہ دو کہ اے دنیا کے تمام انسانوں، میں تمہارے لیے کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں۔ بس جو لوگ ایمان لے کر آئیں گے اور اچھے کام کریں گے ان کے لیے مغفرت ہے اور بہترین رزق ہے ان کے لیے۔ اور وہ جو ہماری آیات کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں، وہ سب جہنم کے ساتھی ہیں۔ ہم نے آپ سے پہلے بہت سارے رسول بھیجے اور بہت سے نبی بھیجے، اور کہا جا رہا ہے کہ جتنے بھی رسول اور نبی آئے ہیں ان کے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا ہے کہ جب انہوں نے تمنا کی تو شیطان ان کی تمنا میں داخل ہو گیا۔ اس طرح سے جو کچھ بھی شیطان خلل اندازیاں کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو مٹا دیتا ہے اور اپنی آیات کو پختہ کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ حکیم ہے اور علیم ہے۔
دیکھیے کہ شیطان نے نبیوں اور رسولوں کے معاملے میں خلل اندازیاں کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی مہربانی ہے کہ شیطان نے جب جب بھی انبیاء کرام کے اس میں معاملے میں جب بھی خلل اندازیاں کی ہے، خلل ڈالنے کی کوشش کی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی ان کوششوں کو مٹا دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے۔ شیطان کی کوششیں اکارت جاتی ہیں، ناکام ہو جاتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنی آیات کو مضبوط کرتا ہے، پختہ کرتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی مہربانی ہے یہ، اور اللہ تعالیٰ جاننے والا، حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی آیات کو پختہ کرتا ہے اور شیطان کی کوششوں کو مٹا دیتا ہے، منسوخ کر دیتا ہے، اور ایسا وہ اس لیے ہونے دیتا ہے تاکہ شیطان کی ڈالی ہوئی خرابی کو فتنہ بنا دے ان لوگوں کے لیے جن کے دلوں کو نفاق کا روگ لگا ہوا ہے اور جن کے دل کھوٹے ہیں۔ یعنی شیطان کے فتنے میں کون لوگ پڑ جاتے ہیں؟ یہ فتنہ کن پر کامیاب ہوتا ہے؟ شیطان کے فتنے تو ان پر کامیاب ہوتے ہیں جن کے دلوں میں مرض ہے۔ اب یا تو وہ نفاق کا مرض ہو یا ایمان کمزور ہو، ان پر شیطان غالب آ جاتا ہے، جن کے دل کھوٹے ہوتے ہیں اور ظالم جو ہیں وہ دشمنی میں، نفرت میں بہت آگے نکل چکے ہیں، بہت دور۔ اور وہ لوگ جو اہل علم ہیں وہ جان لیں کہ یہ حق ہے تمہارے پروردگار کی طرف سے، بس وہ ایمان لے آتے ہیں اس پر اور ان کے دل جھک جاتے ہیں، اور بے شک اللہ تعالیٰ رہنمائی فرمانے والا ہے ان لوگوں کے جو ایمان لاتے ہیں صراط مستقیم کی طرف۔ یعنی اہل ایمان کا تو اور بھی زیادہ ایمان بڑھ جاتا ہے، اور وہ تو یہ جان لیتے ہیں کہ یہ سب کچھ حق ہے، سچائی ہے، اللہ کی طرف سے ہے، وہ اس پر ایمان بھی لے کر آتے ہیں، اور قرآن کریم سننے کے بعد ان کے دل جھک جاتے ہیں، اور یہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی ہے ان لوگوں کو جو ایمان لے کر آئے ہیں صراط مستقیم کی۔ اور جو کافر ہیں، جو انکار کرنے والے ہیں، برابر شک میں پڑے ہوئے ہیں، اور کب تک شک میں پڑے رہیں گے؟ جب تک کہ قیامت ان پر اچانک نہ آ جائے یا ان پر ایک بڑے دن کا عذاب آ جائے، یہ تو شک و شبے میں ہی گرفتار رہیں گے۔ بس کل جب آخرت قائم ہوگی تو کہا جا رہا ہے کہ اس دن صرف اللہ کی بادشاہی ہوگی، اللہ کی حکومت ہوگی، اور اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کے بیچ میں اس دن فیصلہ کرے گا۔ بس وہ جو ایمان لے کر آئیں گے، اچھے کام کرتے ہیں، تو وہ نعمتوں والے جنت میں ہوں گے، اور جو کفر کرتے ہیں اور جو ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں تو پھر وہ رسوا کن عذاب میں ہیں۔ اور وہ جو اللہ کے راستے میں ہجرت کرتے ہیں، پھر وہ اللہ کے راستے میں مارے جاتے ہیں یا پھر مر جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو رزق حسن دے گا، اللہ تعالیٰ بہترین رزق دے گا، اور بے شک اللہ تعالیٰ بہترین رزق دینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو داخل کرے گا ایسے داخل ہونے کی جگہ جہاں پر پہنچ کر وہ خوش ہو جائیں گے۔ کن لوگوں کو؟ ہجرت کرنے والے، اللہ کے راستے میں شہید ہونے والے، اللہ کے راستے میں مرنے والے، اللہ تعالیٰ ان کو داخل کرے گا جنت میں۔ اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے اور حلیم ہے۔ یہ تو ہے ان کا انجام۔ اور اگر کوئی بدلہ لے، ویسا ہی بدلہ جیسا اس پر زیادتی کی گئی ہو، اور پھر جیسے اس کے ساتھ کیا گیا ہو اس پر زیادتی بھی کی گئی ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرے گا۔ اگر کوئی بدلہ لے گا اپنے پر زیادتیوں کا تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرے گا، بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا، بخشنے والا ہے۔ ایسا اس وجہ سے کیونکہ اللہ تعالیٰ رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے۔ دیکھیں، بدلہ لینے سے مراد یہاں پر اللہ کے راستے میں جنگ کرنا ہے، کہ اگر کوئی تمہارے پر حملہ کرے، حملہ آور ہو، کوئی تم پر زیادتی کر رہا ہے، ظلم کر رہا ہے، تو تم کیا کرو؟ دفاع کرو۔ بار بار اس پر ابھارا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ رات کو دن میں داخل کرتا ہے، دن کو رات میں داخل کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سننے والا، دیکھنے والا ہے۔ ایسے اس وجہ سے کیونکہ اللہ تعالیٰ حق ہے، اور بے شک جنہیں وہ اللہ کے علاوہ پکارتے ہیں وہ باطل ہے، وہ جھوٹ ہے، اور اللہ تعالیٰ بلند ہے اور بڑا ہے۔ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی نازل کیا؟ تو زمین ہری بھری ہو جاتی ہے بارش نازل ہونے کے بعد۔ اللہ تعالیٰ باریک بھی ہے، باخبر ہے، اللہ کے ہاتھ میں ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے۔ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، قابل تعریف ہے۔ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ تعالیٰ نے مسخر کر دیا تمہارے لیے جو کچھ بھی زمین میں ہے، اور یہ سمندری جہاز یہ چلتے ہیں سمندر میں اللہ کے حکم سے، اور کہا جا رہا ہے کہ آسمان کو اللہ تعالیٰ تھامے ہوئے ہے، روکے ہوئے ہے کہ وہ زمین پر گر نہ پڑے، مگر یہ کہ اللہ کے حکم سے۔ بے شک اللہ تعالیٰ انسانوں پر بہت ہی مشفق اور مہربان ہے،
اور اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے جس نے تمہیں زندگی دی، پھر وہ تمہیں موت دے گا، پھر وہ تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا۔ بے شک انسان یقیناً بہت ناشکرا ہے۔ ہم نے ہر امت کے لیے عبادت کا ایک طریقہ مقرر کر دیا ہے جس کی وہ پیروی کرتا ہے، پس اے نبی وہ اس معاملے میں تم سے جھگڑا نہ کریں اور تم اپنے رب کی طرف دعوت دو، بے شک آپ سیدھے ہدایت پر ہیں۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی امتیں گزری ہیں ہم سے پہلے، ان کے لیے عبادت کے طریقے مقرر کر رکھے تھے۔ ان کی عبادت کا ایک الگ طریقہ تھا، ان کی نمازیں، ان کے اوقات الگ 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 وقت میں۔ ہمارے پر 5 وقت کی نمازیں فرض ہیں، پہلے صبح شام کی نماز فرض تھی۔ اسی طرح سے روزوں کی شکلیں، ہمارے پر رمضان کے روزے فرض ہیں، پچھلی امتوں پر الگ طرح سے فرض تھے، قربانی کے طریقے الگ تھے، حج کے طریقے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ہم نے ہر امت کے لیے طریقہ عبادت مقرر کر رکھا ہے، اور ہر امت نے کیا ہے اسی طریقے کی پیروی کی ہے۔ اس سے ایک بات یہ بھی سامنے آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر نہ صرف ایک عبادت فرض کی ہے، بلکہ عبادت فرض کرنے کے ساتھ ساتھ عبادت کا طریقہ بھی فرض کیا ہے کہ اسی طریقے سے عبادت کی جائے جو طریقہ اللہ نے بتایا ہے۔ ہم کوئی بھی عبادت اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے کہ ہم جیسا چاہیں نماز پڑھ لیں، جیسا چاہیں روزہ رکھ لیں، جیسا چاہیں زکوٰۃ دے دیں۔ عبادت کا طریقہ بھی اللہ ہی کی طرف سے مقرر اور متعین ہے، اور ہمیں اسی طریقے کی پیروی کرنا چاہیے۔ تو کہا جا رہا ہے کہ اے نبی اس معاملے میں وہ آپ سے جھگڑا نہ کریں، اور آپ کا کام یہ ہے کہ آپ لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دیں، اللہ کی طرف بلائیں، آپ سیدھے راستے پر ہیں۔ بے شک جو لوگ آپ سے آ کر جھگڑے کرتے ہیں، بحث کرتے ہیں، تو کہہ دو کہ اللہ زیادہ جانتا ہے جو تم کرتے ہو۔ کچھ لوگ نا اپنے اپنے طریقے کو سمجھتے ہیں کہ ہمارا طریقہ صحیح ہے، دوسرے کا طریقہ غلط ہے، آ کر بحث کرتے ہیں، جھگڑے کرتے ہیں۔ تو ایسے موقع پر یہ کہنا چاہیے کہ اللہ زیادہ جانتا ہے کہ تم کیا کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ تمام اختلافات کا فیصلہ کل قیامت کے دن کرے گا۔ کیا تم جانتے نہیں ہو کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے، جو کچھ بھی زمین میں ہے؟ بے شک سب کچھ پہلے سے ایک کھلی کتاب میں درج ہے۔ بے شک یہ کام اللہ کے اوپر بہت ہی آسان ہے۔ اور جو لوگ اللہ کے علاوہ کی عبادت کرتے ہیں، حالانکہ ان کے بارے میں کوئی دلیل بھی نازل نہیں کی گئی ہے، حالانکہ اس کا کسی کو کوئی علم بھی نہیں ہے، جھوٹے معبودوں کا، ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ اور جب لوگوں پر ہماری کھلی آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو تم دیکھتے ہو کہ منکرین حق کے چہرے بگڑنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یعنی جو کافر ہیں، جب ان کے سامنے اللہ کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو ان کے چہرے بگڑنا شروع ہو جاتے ہیں، ان کے چہروں پر منکرات، ناگواری صاف نظر آنے لگتی ہے، اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ابھی وہ ان لوگوں پر ٹوٹ پڑیں گے جو انہیں ہماری آیات سنا رہے ہیں۔ یعنی ایسا لگتا ہے کہ یہ کافروں کے سامنے جو اللہ کی آیات پڑھ کر سنائی جا رہی ہیں، گویا یہ فوراً ٹوٹ پڑیں گے، ابھی حملہ کر دیں گے۔ اے نبی کہہ دو کہ کیا میں تمہیں بتاؤں کہ اس سے بھی زیادہ بدتر چیز کیا ہے؟ اس سے بھی زیادہ بدتر چیز تو جہنم کی آگ ہے۔ اللہ نے اس کا وعدہ کیا ہے کافروں سے، اور جہنم کی آگ بدترین ٹھکانہ ہے۔ اے دنیا کے تمام انسانوں، تمہارے سامنے ایک مثال پیش کی جا رہی ہے، تم ذرا اسے توجہ سے سنو، غور سے سنو۔ بے شک وہ لوگ جنہیں تم پکارتے ہو اللہ کے علاوہ، یعنی وہ مثال کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جنہیں تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو وہ تو ایک مکھی تک پیدا نہیں کر سکتے۔ اگرچہ وہ سب مل کر جمع ہو جائیں، اکٹھا ہو جائیں، تب بھی وہ ایک مکھی نہیں بنا سکتے۔ اور مکھی بنانا تو بہت دور کی بات ہے، مکھی اگر ان سے کوئی چیز چھین لے تو وہ مکھی سے اسے واپس چھڑا نہیں سکتے، لے نہیں سکتے واپس اس مکھی سے وہ چیز۔ کیوں؟ کیونکہ طالب اور مطلوب دونوں کمزور ہیں، مکھی بھی اور انسان بھی دونوں کمزور ہیں، چھیننے والا بھی اور جس کا چھینا ہے وہ بھی، نہ وہ چھین پا رہا ہے نہ واپس لے پا رہا ہے، دونوں کمزور ہیں۔ بالکل ایسی ہی مثالیں دیکھیے کہ جنہیں ہم اللہ کے علاوہ پکارتے ہیں وہ بھی کمزور ہیں، اور وہ جو پکار رہے ہیں وہ بھی کمزور ہیں، دونوں کمزور ہیں، دونوں تو اللہ کے بندے ہیں، ہے نا؟ تو وہ خدا کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو طالب اور مطلوب دونوں کمزور ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ لوگوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسا کہ اس کے قدر کا حق ہے۔ اللہ تعالیٰ کا جو حق ہے لوگوں نے اس کی قدر نہیں پہچانی۔ اللہ تعالیٰ قوی ہے، طاقتور ہے، غالب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے چن لیا ہے اپنے فرشتوں میں سے بھی اور انسانوں میں سے بھی اپنے پیغام کے لیے، یعنی فرشتوں میں سے جبرائیل علیہ السلام کو چننا کہ وہ وحی الہی لے کر جائیں گے، اللہ کا پیغام لے کر جائیں گے، اور انسانوں میں سے اللہ کے رسولوں کو چنا گیا رسالت و نبوت کے لیے۔ اللہ تعالیٰ سننے والا، دیکھنے والا ہے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ بھی آگے ہے اور جو کچھ بھی پیچھے ہے۔ اللہ ہی کی طرف تمام معاملات لوٹائے جاتے ہیں۔ اے ایمان والو، اللہ کے آگے جھکو، رکوع کرو، سجدہ کرو،
اور عبادت کرو اپنے پروردگار کی، اور نیکی کے کام کرو، بھلائی کے کام کرو، خیر کے کام کرو۔ کیوں؟ تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ دیکھیے صرف ایسا نہیں ہے کہ صرف نمازیں ہی پڑھتے رہو، عبادت ہی کرتے رہو، بلکہ خیر کے کام بھی کرو۔ دونوں کام کرنا ہے۔ یہ بھی نہیں ہے کہ خیر کے کام کرتے رہیں بلکہ نمازیں بھی پڑھنا ہے۔ تو اس میں کہا گیا ہے کہ ایمان لانے کے بعد آپ کو نمازوں کا بھی اہتمام کرنا ہے، خوب عبادت کرنا ہے اللہ تعالیٰ کی، اللہ کے بندے بن کر زندگی گزارنا ہے، اور خیر کے کام، چیریٹی کے کام، نیکی اور بھلائی کے کام برابر کرتے رہنا ہے، تبھی کامیابی نصیب ہوگی۔ اور وہ کام کیا ہے؟ کہا جا رہا ہے کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرو۔ جیسا کہ جہاد کرنے کا حق ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس کام کے لیے چنا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے دین کے معاملے میں تمہارے پر کوئی تنگی نہیں رکھی ہے۔ یہ تو ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے جو تمہارے والد ہیں۔ قائم ہو جاؤ اپنے باپ ابراہیم کی ملت پر، یعنی اتباع کرو اپنے والد ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کی۔ اللہ نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے پہلے ہی سے، اور اس میں بھی یعنی پہلے دن سے قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے صرف دین اسلام کو پسند کیا ہے۔ تمہارے لیے صرف مسلمان نام ہی اللہ تعالیٰ نے پسند کیا ہے، تجویز کیا ہے، رکھا ہے۔ اب تم مسلمان کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہو، صرف مسلم، صرف مسلمان۔ یہ نہیں ہے کہ ہم جو ہیں وہ حنفی مسلمان ہیں یا ہم شافعی مسلمان ہیں، بلکہ صرف تم مسلمان ہو پہلے سے۔ رسول نے تم پر گواہی کا کام کیا ہے، شہادت کا کام کیا ہے، اور اب تمہارا کام ہے کہ تم لوگوں پر گواہی کا کام کرو، تم لوگوں پر شہادت حق کا فریضہ انجام دو۔ یہ تمہاری ذمہ داری ہے رسول کی بات۔ اور صرف شہادت حق کا فریضہ ہی انجام نہیں دینا ہے، بلکہ نمازیں بھی قائم کرنا ہے، زکوٰۃ بھی ادا کرنا ہے، اور اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کرنا ہے۔ اللہ سے بھی وابستہ ہو جاؤ، اللہ سے جڑ جاؤ، مضبوطی کے ساتھ تھام لو اللہ کا دامن، اور اللہ سے جڑ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ تمہارا مولا، تمہارا سرپرست، تمہارا آقا اور حامی و ناصر ہے، اور اللہ تعالیٰ بہترین سرپرست ہے اور بہترین مددگار ہے۔ تو یہ ہمیں یہاں پر آخر میں نصیحت کی گئی ہے کہ یہ اچھے کام ہیں، اللہ کے راستے میں جہاد، اور یہ کہ ہم صرف مسلمان ہیں، اور یہ کہ ہمیں گواہی کا کام کرنا ہے، اور نماز قائم کرنا ہے، اور زکوٰۃ ادا کرنا ہے، اور اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کرنا ہے، کیونکہ اللہ ہی ہمارا حقیقی مولا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔